جب تکفیر معین کی طرف آئیں گے تو تکفیر معین کی 4 شکلیں بنتی ہیں شرعی قواعد میں، یاد اس کو نوٹ کر لیں، 4 شکلیں بنتی ہیں۔ 4 شکلوں میں سے ایک شکل میں کفر ثابت ہوتا ہے اور بندہ کافر ہوتا ہے، اور 3 شکلوں سے نہیں۔ تکفیر معین کی 4 شکلیں بنتی ہیں، یعنی کسی ایک شخص کو نومینیٹ کر کے اسے کافر کہنا اور پھر خارج از اسلام قرار دینا، یا مرتد کہنا، یا واجب القتل کرنا۔ معین طور پہ کسی ایک شخص کو کافر شرعی طور پہ قرار دے دینا، اس کے لیے 4 شکلیں شریعت کی بنتی ہیں، اور 4 میں سے ایک صورت میں اس پر کفر کا حکم صحیح ہوتا ہے، ایک صورت میں، 3 صورتوں میں جائز نہیں ہے، 3 صورتوں میں کفر کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس پر آج خوب مطالعہ کرتے ہیں دلائل سے اور مصادر سے، اور یہ کر کے پھر میں وہ جو کلام محتمل ہے گستاخی کا قاضی ایاز کا کہ کس کلام سے گستاخی واقع نہیں ہوتی، پچھلی نشست میں کیا تھا کیسے کلام سے گستاخی واقع ہوتی ہے، اس پر 10 مثالیں دی تھیں شفا سے، اور ملا علی قاری کی شرح و شفا اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض سے۔ آج پھر اس تکفیر معین کی بحث کے بعد مثالیں دیں گے ان ائمہ کے اقوال سے اور فقہائے احناف کی کتابوں سے کہ کیسے کلمات صادر ہو جائیں تو گستاخی نہیں بنتی۔ آج اس بحث کو لیں گے۔ اب آ جائیے بڑی توجہ کے ساتھ، میں نے عرض کیا کہ 4 شکلیں بنتی ہیں تکفیر معین کے لیے۔ پہلی شکل یہ ہے، بڑی توجہ سے، وہ یہ کہ کسی شخص نے کوئی قول کہا، کلمہ کہا، اب نفس مسئلہ پہ آپ خود اطلاق کرتے چلے جائیے، جو مسئلہ ہے، مسئولہ ہے، جو آپ کے سامنے حادثہ ہے، جو واقعہ ہے، اور آئندہ بھی زندگی میں آپ کے کام آئے گا، پوری لائف میں ہزاروں مسائل آئیں گے، سوال آئیں گے، اطلاق کرتے جائیے۔ پہلی صورت یہ ہے تکفیر معین میں کہ جس شخص نے کوئی کلام کیا، کلمہ کہا یا کلمات کہے یا کوئی فعل کیا، جو کچھ بھی کیا، اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا قصد بھی کفریہ تھا، اس کی نیت اور قصد میں بھی کفر تھا۔ اب یہ یاد رکھ لیں، یہ ایک بات عامیانہ طریقے سے سٹیجوں پہ کہہ دیتی ہے کہ جب گستاخ رسول ہو تو پھر اس میں نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ اس مسئلے کو واضح کرنا، ہم نے اندھیر نگری مچا دی ہے، یعنی امتیازات علمی، فقہی، اصولی قواعد اور ضوابط کے مٹا دیے، جہالت کے نیچے روند کے رکھ دیے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور کہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جہاں گستاخی کے کلمات آقا علیہ السلام کا نام لے کر صریح ہوں، کلمات ظاہر میں صریح ہوں، وہاں نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وہ قرآن اٹھا کر کہتا رہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میرا قصد یہ نہیں تھا، وہ بے ایمان کافر ہوگا، جہنمی کتا ہوگا۔ جس کا کلمہ اور جس کا فعل صراحتاً آقا علیہ السلام کی گستاخی پر معمول ہوگا اور اس میں کوئی اور غیر کفر کا احتمال نہ ہو، اس قسم پر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، قصد کا نہیں ہوتا۔ یہ علی الاطلاق کہہ دینا نیری جہالت ہے، اس کا مطلب ہے کتابیں نہیں پڑھی۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو کتاب الصرف اور کتاب النحو اور چرتھالوی اور رد الرحمان امر السری اور منی المسلی اور نور الرضا تک بھی نہیں پڑھی، ان کو نام ہی نہیں معلوم ان کے۔ ایسے بھی ہیں ان میں کچھ لیڈر، تو انہوں نے بقایا یہ دین کی یہ لوگوں کو بہکا کے لیڈ کر رہے ہیں سارے پکڑ کے، الف بے نہیں آتا جن کو دین کا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ ہیں جو زیادہ لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں، اور باقی لوگ دباؤ میں سب ملے ہوئے ہیں ساتھ۔ جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے بھی تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بس دباؤ میں، تاکہ وہ سنیت سے خارج نہ ہو جائیں، تاکہ ان کے مسند اور ان کی عزتیں قائم رہیں، ان کے اوپر پریشر نہ آ جائے، دھمکی نہ دے دیں ان کو، دروازے نہ توڑ دیں کوئی ان کے۔ اس طرح کے خوف ہیں، ہراس ہیں، ہوائے نفس ہے، پریشانیاں ہیں، دین سارا کا سارا نظر انداز ہو گیا ہے۔ سنیے، تو پہلا اصول یہ ہے، یاد رکھیں تکفیر معین کا، کہ قائل یا فاعل جس پر آپ فتویٰ کفر کا لگانا چاہ رہے ہیں، دیکھا جائے گا سب سے پہلے صورت میں کہ اس کا قصد اور نیت کیا ہے، یعنی اس کا قصد بھی کفر ہو
اور سوائے کفر کے کوئی اور احتمال نہ ہو، اس کی نیت بھی ثابت ہو قرائن سے صریح کفر کی، نیت صریح کفر کی، اور ظاہری عمل بھی، اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ بھی صریحاً کفر پہ دلالت کرتا ہے، اور کفر کے سوا اس کے اندر کوئی اور غیر کفر کا احتمال نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک صورت ہے، مطلب یعنی اس کے قول و فعل کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی۔ ظاہر کہتے ہیں قول و فعل کو، اور باطن کہتے ہیں اس کے قصد و نیت کو، یعنی ظاہر و باطن دونوں قطعی طور پہ کفر پہ دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی احتمال نہیں ہے غیر کفر کا۔ ایسا شخص اگر ان دو شرائط کے ساتھ گستاخی کا ارتکاب کرے، وہ گستاخ رسول ہوگا، وہ کافر ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اس کے گستاخ رسول ہونے اور اس کے کافر ہونے اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک شکل ہے، اس کو کہتے ہیں یکون العمل الظاہر کفرن غیر محتمل غیر الکفر فی الباطن، اس کا عمل ظاہر بھی کفر ہو اور اس کے باطن یہ قصد و نیت میں بھی غیر کفر کا احتمال نہ ہو، یعنی ظاہر اور باطن دونوں قطعی طور پر اور صریحی طور پر کفر پہ دلالت کریں۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں وہ کچھ کہتا رہے، بعد میں عذر کرے، اپنی وضاحتیں کرتا رہے، اپنی نیتیں اور بیان کرتا رہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس پر حکم ہوگا کفر کا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدے کے طور پر اذا اجتمع الکفر الظاہر مع القطع، جب کفر ظاہر یعنی اس کا کلام ڈائریکٹلی قطعی طور پر صراحت کے ساتھ کفر پہ دلالت کر رہا، اس کے کلمات، اس میں کوئی اور توجیہ اور احتمال نہ ہو، ظاہری کلام بھی قطعی طور پہ کفر پہ دلالت کرے، مع القطع بأن القصد غیر محتمل غیر ما بہ الکفر، اور اس کی نیت اور قصد بھی اس میں غیر کفر کا کوئی احتمال نہ ہو، وہ بھی اسٹیٹ اوے کلیئر ہو، کفر پر دلالت کرے، اس کی تکفیر ہوگی، تکفیر معین، اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جیسے منافقون نے کہا، گستاخی کے کلمات کہے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور دین کے لیے اللہ کے رسول کہہ کر پھر بعد میں کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، یعنی لعب و لعب کے طور پہ کیا، ابس گفتگو کیا، ہماری نیت نہیں تھی، مگر ان کے کلمات واضح طور پہ کفر پہ دلالت کرتے تھے، گستاخی اور اہانت پر تھے، ٹھٹھا اور مذاق تھا، کلیئر دین کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کیٹیگوریکلی۔ مگر جب ان کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ تو قرآن نے ان کی نیت اور قصد کا یہ جو عذر تھا، اس عذر کو رد کر دیا، یہ کہہ کر آیت نمبر 66 میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ تو ان کے عذر کو قرآن مجید نے رد کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 سے لے کے 65 اور 66 کا پورا مضمون آ رہا ہے کہ جب وہ کفر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، کلیئر نام لے کر استہزاء کرتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کا، آقا علیہ السلام کی مخالفت نام لے کر مخالفت کرتے ہوئے حضور کے حکم کا مخالفت کر کے اس کا استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور ابس کلام، دل لگی مذاق ایسے کر رہے تھے، بس ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ یعنی اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ نہیں، بس وقت کاٹنے کے لیے گپ شپ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے، کوئی عذر نہ کرو، تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے میں نے مثال دی، یہ وہ ہے جس پر فقہا نے بیان کیا اس طرح کی مثالیں، جب آپ کے سامنے کوئی قول کسی کا پیش ہو اور اس نے نام لے کر، میری بات سمجھیں،
اللہ کی گستاخی کی ہو، اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہو، کہ اگر رسول اللہ نے بھی کہا ہے تو میں نہیں مانتا، یا معاذ اللہ کوئی اس طرح بکواس کر دے. کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جان لینے کا حکم دینے والے، کسی کو سزائے موت دینے والے اتنی سی بات پر؟ یہ زمانہ بدل گیا. وہ 1400 سال پہلے تھے رسول پاک، آج ان کا حکم نہیں چلے گا. یہ قرآن 14 صدیاں پہلے معاذ اللہ اترا تھا. آج انسانی حقوق کا دور ہے، نیا دور ہے، آج وہ نہیں اطلاق ہوگا. میں نہیں مانتا. یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی یہ سزا دی ہے، یہ حکم دیا ہے، تو تب بھی یہ زیادتی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، نئی دور کے ترقی کے خلاف ہے. میں نہیں مانتا. تو صریح ہو گیا اس کا کلمہ کفر. اللہ کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، رسول پاک کا نام لیا، سنت رسول کا نام لیا اور اس کو رد کیا، تضییق کی، ٹھٹا کیا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کلمہ صریح تھا، اس کا قول ظاہر صریح تھا گستاخی میں، کفر میں. اب یہ کلمہ کہہ کر اب وہ کہے کہ نہیں میں نے تو اس معنی میں نہیں، میں نے اس معنی میں کہا تھا، میرا مراد یہ نہیں تھی، یہ تھی. اب اس کی ساری مرادیں اٹھا کر اس بندے سمیت جہنم میں پھینک دی جائیں گی جس کی گستاخی رسول صریحاً اور قطعاً ثابت ہو گئی، اور اس میں کوئی اور احتمال نہ رہا، تعویل نہ رہی، تعویل کی گنجائش. اس نے نام لیا اور نام لے کر اسٹیٹ اوے کفر کا کلمہ بکا. پھر اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تعویل نہیں ہوگی. یہ ایک صورت ہے جس پر تکفیر معین جائز ہے. اگر ایسا واقعہ کبھی پیش آئے تو پھر تکفیر معین ہے. اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اس نے قرآن کا نام لیا، اس نے یہ کلمات کہے نہ کہے. مثال دے رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں دی ہیں، میں نے اس کو لکھا ہے. فار ایگزامپل یہ شخص کہے کہ یہ تحفظ حرمت رسول کا قانون، یہ لفظ بولے یہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون، یا پیغمبر اسلام کی عزت کی تحفظ کا جو قانون ہے، یہ قانون کالا قانون ہے، میں نہیں مانتا، یہ ظالمانہ ہے. اس کا کلمہ صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے. اس کی کسی نیت کا پوچھا نہیں جائے گا اور اعتبار نہیں ہوگا، وہ کافر. یا کوئی شخص یوں کہے کہ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا، گستاخی کرنے، حضور کی گستاخی کرنے پر سزائے موت کا یہ قانون خواہ قرآن نے دیا ہے خواہ سنت رسول نے دیا ہے، یہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا قول ظاہر قطعاً اور صریحاً دلالت کرتا ہے کفر پر، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا، بے ایمان، اس نے گستاخی رسول کی. یا وہ کہے کہ یہ قانون بے شک اگر شریعت نے بھی دیا ہے، لفظ بولے یہ کالا قانون ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، ظلم ہے، میں نہیں مانتا، رد کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو چاہے کہے. یہ صریح کلمہ کفر ہے اور قطعی کفر ہے، عذر قبول نہیں ہوگا. یا اس طرح کر دے معاذ اللہ کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اگر کوئی 2 کلمے ان کی شان میں بول دے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ دین کے تصور کے خلاف، میں نہیں مانتا رسول کے اس قول کو کہ یہ ایک کلمہ کوئی غلطی سے بھی گستاخی کا بول دے، قتل کر دے 2 کلمے، یہ ناانصافی ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ ناجائز قانون ہے. رسول پاک کا نام آ جائے، قرآن کا نام آ جائے، وہ زبان سے شریعت کا نام لے، اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، قرآن کا نام لے، کہہ کر پھر رد کرے، اسے کالا قانون کہے، ناانصافی کی جو چاہے کہے. اس کو صریح کہتے ہیں، اہل علم اور اہل فقہ جانتے ہیں. اس میں تصریح ہو گئی اور قطعیت ہو گئی، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یا کوئی کہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے کے لیے جائز تھا جو رسول پاک نے دیا جب قرآن نازل ہوا. اب 1400 سال گزر گئے، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، بین الاقوامی UNO حقوق فلاں فلاں فلاں، یہ کئی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ترقی کر گئے. آج کے ترقی یافتہ دور کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بے شک رسول پاک نے دیا تھا، وہ بدوؤں کا دور تھا، فلاں دور تھا، آج نہیں قبول کرتا، رد کرتا. یہ صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے، وہ شخص کافر و مرتد ہو جائے گا. یعنی شرط میں نے آپ کو بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر پھر حضور کے دیے ہوئے قانون کو رد کرے. قرآن سنت اور شریعت کا نام لے کر اور قرآن و سنت کے دیے ہوئے قانون کو رد کرے، بھلے 100 دلائل دیتا پھرے، پھر وہ مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، گستاخ بھی ہے. یہ جو شکل اس طرح کی اگر ثابت ہو جائے
تو یہ آتی ہے تکفیر معین کے اس پہلے ضابطے میں، جس کی میں نے مثال دے دی کہ اس کے قول میں چونکہ تصریح بھی آ گئی اور قطعیت بھی آ گئی، لہذا اب اس کے قصد و نیت وہ قرائن کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا قصد بھی ڈیفینیٹلی کفر پہ دلالت کرتا ہے، مطابقت پائی گئی اس کے قول اور قصد میں۔ اب آ جائیے ذرا، اب مہم چیز ہے بڑی، دوسری شکل کیا بنتی ہے؟ اب دوسری قسم میں لے لیں کہ قصد کفریہ ہے، اس کے قصد اور نیت میں کفر ہے، مگر جو قول ظاہر ہے اور عمل ظاہر وہ اس کفر پہ دلالت نہیں کرتا۔ میں اس کی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ دوسری شکل یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس شخص کا قصد اور نیت کفر کی ہے، یعنی پیٹ میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، اندر سے وہ کفر کی بات کرنا چاہتا ہے، گستاخی کی بات کرنا چاہتا ہے، اندر اس کے پیٹ میں اس کی نیت میں کفر، گستاخی ہے، بے دینی ہے، مگر اس کا جو قول ظاہر ہے یا عمل ظاہر وہ صریحاً کفر پہ دلالت نہیں کرتا، اس کے قول سے صراحتاً کفر ثابت نہیں ہوتا، قصد میں بھلا اس کے اندر کفر ہو، قصد میں، نیت میں، یہ دوسرا قول ہے۔ تو اب اس دوسرے قول کی شکل یہ ہوگی جو میں نے آپ کو عرض کیا، اس دوسرے قول میں چونکہ اس کا ظاہر قول اور ظاہر عمل اس کے قصد اور اس کی نیت پہ دلالت نہیں کرتا، لہذا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، اس کی نیت اور قصد کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، بے شک اس کی نیت میں کفر چھپا ہوا ہو، گمراہ ہے، بے دین ہے، اس کی نیت میں کفر ہے، نیت میں، مگر جو کلمہ کہا، جو قول کہا، جو فعل کیا وہ صراحتاً کفر پہ دلالت نہیں کرتا، قول ظاہر اور فعل ظاہر کفر پہ دال نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے ظاہر پر اعتماد کیا جائے گا اور قصد اور نیت پر مسلمان فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ امر آخرت میں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ شریعت کا دوسرا قاعدہ ہے۔ اس وجہ سے کہ بے شک اس کی نیت میں کفر ہے، اس کی نیت میں بے شک کفر ہے، مگر ظاہری عمل اس نے ایسا کیا ہے یا ظاہری قول اس کا ایسا ہے کہ اس قول میں دونوں احتمالات ہیں، دونوں احتمالات ہیں ظاہری کلمات میں جو اس نے بولے ہیں، یہ کہیں ہیں، ان میں احتمال کفر بھی ہے اور احتمال غیر کفر بھی ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے احتمال کفر بھی ہے اور احتمال معصیت بھی ہے، یعنی اس کا جو ظاہر قول اور ظاہر عمل ہے اس میں دو امکان پائے جاتے ہیں، کوئی ثابت کرنا چاہے تو اسے کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور اس کے کلمات میں کفر نہیں ثابت ہوتا یہ بھی، اور کفر کی بجائے معصیت اور گناہگاری کا قول بھی ثابت ہوتا ہے کہ معصیت کا قول کیا ہے۔ تو جب ظاہر قول میں اور ظاہر عمل میں کفر اور غیر کفر یا کفر اور معصیت دونوں احتمال پائے جائیں، نیت میں بے شک صرف ایک ہی احتمال تھا اور وہ کفر کا، مگر ظاہر قول میں اور ظاہر عمل میں چونکہ دو احتمال ہو گئے ہیں، کفر کا بھی اور معصیت کا بھی یعنی غیر کفر، لہذا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ فیصلہ ہے۔ دوسری صورت جو میں نے عرض کی، اس کے اوپر میں آپ کو حوالہ دے دوں، الموافقات امام شاطبی کی پڑھیے، یہ الموافقات ہے میرے پاس، دار الکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ 381 ہے۔ اس میں یہ جو قاعدہ بیان کیا میں نے، یہ سن لیجیے۔ یہ قاعدہ یہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ قصد بے شک اس کی نیت ایسی ہے یعنی باطن کے جس میں صرف کفر کا احتمال ہے، مگر ظاہر صرف کفر کے احتمال پر نہیں، ظاہر میں دونوں احتمال ہیں، کفر کا بھی ہے اور غیر کفر یعنی معصیت کا بھی ہے۔ ایسی صورت میں اس کی نیت اور قصد پر نگاہ ڈال کر اس پر فتویٰ کفر نہیں ہوگا، تکفیر نہیں ہوگی، اس کے ظاہر پر عمل ہوگا اور ظاہر پر قول اور فتویٰ دیا جائے گا۔ امام شاطبی بیان فرماتے ہیں
فإن اصل الحکم بالظاہر مقطوع به فی الاحکام خصوصا وبالنسبۃ الی الاعتقاد فی الغیر عموما۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے وہ ہمیشہ ظاہر پر کیا جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہی مقطوع ہے۔ ظاہر قول اور ظاہر عمل جب آپ دیکھتے ہیں وہی قطعی چیز ہے جس پر مفتی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ اس کی قطعیت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو مقطوع یہ ہے کہ اصل حکم اس کے ظاہر پر کیا جائے، احکام کے معاملے میں بھی بالخصوص، اور عقائد کا معاملہ آ جائے کسی اور کی طرف تو عقائد میں تو بالعموم یہ قاعدہ ہے کہ حکم ظاہر پر ہوگا۔ اب اس کے بعد امام شاطبی فرماتے ہیں فَإِنَّ عِلْمَ بَوَاطِنِ أَحْوَالِهِمْ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں یہ خیال تھا، اس کے اندر بندہ ایسا ہے، اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت یہ تھی یہ کہنے کی، ٹھیک ہے ظاہری قول میں کفر ثابت نہیں ہوتا، احتمال کفر ہے۔ یاد رکھ لیں قاعدہ ہے، جب آ گیا احتمال، اذا وجد الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال پایا جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ جہاں احتمال آ گیا وہاں استدلال باطل ہو گیا۔ احتمال کیا ہے؟ احتمال کے 4 درجے، یہ ضمن میں امام شاطبی سے پہلے بات سمجھا دوں۔ علم اور عدم علم کے 5 درجے آ جاتے ہیں، 5۔ ایک بالکل نہ جاننا کسی صورتحال سے واقف، اس کو کہتے ہیں جہل، اور کاملاً جاننا 100% صحیح قطعی طور پر جاننا، اس کو کہتے ہیں علم۔ تو جہل ایک لوئسٹ رینک ہے، سب سے نیچے۔ کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ٹوٹلی بالکل جاہل ہے، اسے سرے سے علم نہیں ہے، اندھیرا ہے، اس کی نالج میں اندھیرا ہے۔ اور علم کہتے ہیں جب قطعیت ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، قطعیت ہو، علم یقینی، یہ آخری حد ہے۔ تو علم اور جہل اس حد کے درمیان 2 حدیں ہو گئی، 3 درجے اور آتے ہیں۔ جہل سے بندہ تھوڑا سا نکلے اور تھوڑا سا معلوم ہو جائے، تھوڑا سا اسے پتا ہو، زیادہ نہیں پڑھا، بہت نہیں سنا، دین کا علم اتنا نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں تصور اس کا کلیئر نہیں، ایسے تھوڑا سا ہے، لیس دین 50%، 50% علم پہنچنے سے نیچے ہو، نچلے حصے میں مشائخ اعظام، علماء کرام، فقہاء کرام اور پیران اعظام، پیر صاحب، سنیے 50% سے نیچے ہے اس کا علم ٹورڈ جہالت، تو اس کو کہتے ہیں وہم، کہ اس کو جو کچھ معلومات ملی تھوڑا زیادہ، اس کو اصطلاح میں، فن کے اصطلاح میں وہم کہتے ہیں، وہم۔ اگر اس کا علم کسی چیز کے بارے میں، کسی تصور کے بارے میں اتنا زیادہ ہے کہ سینٹر میں آ گیا، 50% معلوم ہے اسے اور 50% معلوم نہیں، اب آپ تعین کرتے چلے آئیں گے کہ لوگوں کو کتنے % معلوم ہوتا ہے، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک شرعی حکم کا تصور، اور کتنا نہیں۔ اگر 50% نالج ہو گیا اس کو کہتے ہیں شک۔ شک بالکل نصف مقام میں آتا ہے 50% پر، آدھا جہل کی طرف ہوتا ہے، آدھا علم، علم سے مراد علم قطعی، علم یقینی، آدھا ادھر، تو درمیان میں آ گیا، وہ شک کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس نے مطالعہ کیا، سنا، تصور اور بہتر ہوا، اور بہتر ہوا تصور تو 75% تک چلا گیا، تو اوپر کے نصف میں چلا گیا، 50-100 سے نیچے اوپر، تو اگر اوپر چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں ظن۔ ظن شک سے اوپر ہوتا ہے، ظن کا درجہ علم کی طرف زیادہ ہوتا ہے شک کے مقابلے میں، اور وہم کا درجہ جہل کی طرف، جہالت کی طرف زیادہ ہوتا ہے شک کے مقابلے میں، شک درمیان میں ہے، تو اوپر چلا گیا تو کہتے ہیں ظن۔ اب جب ظن کہتے ہیں تو ظن میں بھی اسے کامل علم قطعی نہیں ہے، تو 3 درجے احتمال کے ہیں۔ اگر کسی کی معلومات اور تصور ظن تک پہنچے، یہ بھی احتمال ہے اس میں، چونکہ کچھ خانہ خالی ہے۔ کسی کا علم و تصور شک تک پہنچے تب بھی احتمال ہے، کسی کا علم اور تصور وہم تک پہنچے تب بھی احتمال ہے، اور جہل تو سارا ہی احتمال ہے، جہل ہے، جہل نیرا جہل ہے،
تو 4 درجے احتمال میں جاتے ہیں: جہل، وہم، شک اور ظن۔ آخری درجہ 5واں علم، جس کو قطعی علم کہتے ہیں۔ اس لیے فقہا اور ائمہ عقائد جب بات کرتے ہیں تو 2 لفظ لگاتے ہیں: تصریحاً تو لفظ کے لیے ہے، وہ ایک الگ بحث آ جاتی ہے۔ تصریحاً ہے، تعریضاً ہے، تلویحاً ہے، صراحتاً ہے، کنایتاً ہے، اشارتاً، وہ الفاظ کی بحث ہے، الگ ہے۔ مگر اس تصور کے بارے میں وہ پھر لفظ دوسرا استعمال کرتے ہیں کہ وہ قطعاً، یہ قطعی طور پہ ثابت ہے، یہ ظنی طور پہ، تو کہتے ہیں کہ ظن سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا یقینی علم ہے کسی کا، مسلمان ہونا یقینی تھا کہ وہ کلمہ پڑھا۔ اگر آپ نے اس کو ایک بار بھی نماز پڑھتے دیکھ لیا، آپ کے پیچھے عید کی، جمعہ کی نماز ایک بار بھی دیکھ لیا، اس کا مسلمان ہونا یقینی ہو گیا۔ یہ بات سن لیں، میں بعد میں آپ کو کتب عقیدہ دکھاؤں گا۔ امام ابو منصور ماتریدی جو ہمارے امام ہیں اہل سنت کے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے مرتب، امام طحاوی کے بعد بڑے مرتب عقیدہ ماتریدی، عقیدہ اہل سنت کا اشاعرہ کے مقابلے امام ابو منصور الماتریدی، اور امام نصفی، ان کی کتابیں میں اینڈ پر اس موضوع پر آؤں گا۔ یہاں تک تصریح کی گئی ہے کہ ایک کافر شخص تھا، کافر جس کو آپ جانتے ہیں کافر تھا، اس نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی۔ مفتی عبد القیوم خان صاحب جماعت کرا رہے تھے، اور پیر خلیل الرحمن چشتی صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ پیچھے جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو علامہ سیالوی صاحب نے دیکھ لیا کہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہا ہے، کافر ہے، کافر نماز پڑھ رہا ہے، اور بعد میں اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا آپ نے، بعد میں کہ آپ کوئی تعین کر سکیں۔ ہمارے ائمہ احناف اور ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا فقط، باقی کوئی بات آپ کی اس سے نہیں ہوئی، یہ دلالت کرے گا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا نماز پڑھنا اس کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نہ اس نے آپ کے پاس کلمہ شہادت پڑھا، نہ آپ نے کلمہ شہادت سنا، نہ اس کو مزید کچھ مسلمانی کے اعمال کرتے دیکھا۔ نماز پڑھی پیچھے آپ کے، تھا کافر۔ اب قاعدہ ایک ہے، یا تو دین اور عقیدہ اپنی مرضی کا بنا لیں، جو اپنی جماعتیں تنظیمیں بنا رکھی ہیں، کہیں کہ ہم امام اعظم کو ریپلیس کرتے ہیں، اپنی مرضی کا بنا لیں، پھر اپنے فتوے چلا لیں۔ اور اگر آپ خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، ماتریدی کہتے ہیں، کسی کے مقلد ہیں، تو پھر اماموں کو مانیں۔ یہ امام نصفی کا قول میں دے رہا ہوں، امام ماتریدی کا قول دے رہا ہوں، یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ دے رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینڈ پر یہ کتابیں دکھاؤں گا میں آپ کو جب اس کی باری آئے گی۔ کافر ہے، اس نے پیچھے نماز پڑھ لی، تو فرماتے ہیں اس سے اس کا مسلمان ہونا دلیل کافی ہو جائے گی۔ اب اس پر بحث ہوئی، کیوں بحث ہوئی؟ کیوں؟ انہوں نے کہا نماز ایمان نہیں ہے مگر ایمان کی علامت ہے۔ یہ احناف کا قول ہے۔ اشاعرہ اور ہمارے مابین اختلاف، انہوں نے کہا عمل بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ امام اعظم نے کہا عمل ایمان کا حصہ نہیں، تصدیق و اقرار ایمان ہے۔ تو نماز پھر کیا ہے؟ نماز ایمان کی علامت ہے، دلیل ہے۔ تو قرآن کی آیت پیش کی، دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں۔ وہ ایمان کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے تھے، اس کو قرآن نے ایمان کہا ہے۔ نمازیں، کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو فوت ہو گئے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ اس پر قرآن نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ان کی نمازوں کو ایمان کہا، نماز کو ایمان کہا۔ اور امام اعظم کے مذہب میں ائمہ نے تصریح کی کہ وہ نماز سے مراد بھی کیا تھا، بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو صحیح سمجھنا، اس کو قرآن نے ایمان کہہ دیا ہے۔ تو فرمایا چونکہ بعض نماز علامت اور دلیل ایمان ہے، لہذا کافر تھا، نماز پڑھتے دیکھ لی، یہ گویا ہم مرتبہ ہو جائے گا جیسے شہادت پڑھی اس نے توحید و رسالت۔ اتنا یعنی ان کا تصور یہ ہے اسلام کی طرف اتنی بات مل جائے، احتمال مل جائے تو اس کو ترجیح دے دیں، اور کفر کی طرف 99 دلائل اور اسباب مل جائیں تو تب بھی ترک کر دیں۔
کسی کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ مل جائے اتنی تو کفر سے نکال کے اسلام میں لانے کی تو اسے قبول کر لیں، اور مسلمان ہو 99 وجوہ مل جائیں کفر کے تو اعتراض کریں، بچیں، کافر نہ کہیں۔ یہ بنیادی قاعدہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رہ گیا علم بواطن احوال امام شاطبی کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ فرمایا حکم قطعی طور پر قطعی طور پر حکم یہ ہے کہ ظاہر پہ ہوگا، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی۔ رہ گیا یہ کہنا کہ اس کے باطن میں نیت میں یہ تھی، اس کے اندر یہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لئن فتح ھذا الباب، اگر یہ ایسا باب کھول دیا جائے، امام شاطبی اصول دے رہے ہیں کتاب المقاصد میں اپنی الموافقات کی القسم الثالث کتاب المقاصد، فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے علماء پر اور مفتیوں پر کہ وہ ان کے باطن کے حال پر فیصلے کرنے لگیں اسٹیجوں پر اور تقریروں کرنے پر، پھر غیر مفتی غیر عالم، اس کی نیت یہ تھی، وہ اس نے جب ٹھیک ہے کلمہ تو کفر کا نہیں کہا، آقا علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا، قرآن کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، کتاب و سنت کا نام نہیں لیا، آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نام تو اس نے ضیاء الحق کا لیا یا نواز شریف کا لیا یا فلاں کا، اس کو کالا قانون کہا، مگر اس کی نیت یہ تھی۔ یہ جو مگر کے بعد جملہ لگ رہا ہے اس کو 1400 سال کے اماموں نے رد کر دیا ہے۔ یہ مگر کے بعد کی بات اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ مگر نیت یہ تھی، یہ فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، یہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے کہ اس کے باطن میں نیت یہ تھی، قصد یہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ پھر ظواہر احکام کی ترتیب ہی برباد ہو جائے گی، شریعت کے حکم بھی خلط ملط ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَالْعُذْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ، اگر تو ظاہری قول اور فعل کے اوپر اس پہ قتل واجب ہوا تو پھر تو عذر ظاہر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ظاہراً اس کا قول و فعل دلالت کر رہا ہے قطعی طور پہ صراحت کے ساتھ کفر پر، کلیئر ہو گئی بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں وَمَنْ طَلَبَ قَتْلَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ غَیبِیٍّ، اور کسی شخص کو ظاہر قول تو نہ ملے اس کے کفر کا صراحت کے ساتھ، مگر وہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں نیت یہ تھی، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا قصد یہ تھا، ان تمام کلمات کہنے سے اس کی مراد یہ تھی، اس کے دل کا اشارہ ادھر تھا، اگر یہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو فرماتے ہیں تو پھر تو جو خواطر اور رجحانات بندے کے اور خیالات بھی بڑے برباد کرنے والے اور ظواہر کو بھی تخت و تاراج کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں قد فہما من الشرع سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حاضر یہ جو سد حاضر الباب جملتاً کہ شرع نے، اور پھر یہ بھی کہ شرع نے سد حاضر الباب جملتاً، دونوں طریق معروف اور مجہول، کہ شریعت نے یہ باطن اور نیتوں کی بنیاد پر ظاہر کے بغیر فیصلہ کرنے کے دروازے کو بند کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے، نیتوں پر اور غیبی باتوں پر بند کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں الا تری، اے بندے، اے عالم، اے مفتی، کیا تو نہیں دیکھتا الی باب الدعاوی المستند الی ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے لیے کہ جو دعویٰ کرے اس پر شرط ہے کہ گواہی لائے، اور انکار کرنے والے پر شرط ہے کہ وہ قسم کھائے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جب حکم دیا تو کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا، حتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتاج الی البینۃ، حتیٰ کہ ایک آقا علیہ السلام کا معاملہ آ گیا خرید و فروخت پر تو گواہی مانگی گئی، تو آقا علیہ السلام کی بھی احتیاج ہوئی اس شریعت کو مقرر کر دینے کے بعد کہ گواہی دیں، اور آقا علیہ السلام چونکہ اس پر کوئی دوسرا بندہ انکاری تھا تو آقا نے فرمایا فقال من یشہد لی، صحابہ کرام میں ہے کوئی جو میری اس واقعہ پر گواہی دے؟ اب آقا علیہ السلام سے بڑی ہستی کائنات میں کون ہے؟ کہہ دیتی بدبخت تو میرے قول سے بڑی ہے گواہی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ قول ہے خرید و فروخت کے باب میں ہوئی، تو میرے قول سے کسی کی گواہی بڑی ہوگی؟ کوئی کائنات میں مجھ سے بھی زیادہ سچا ہے جس کی گواہی لینا چاہتے ہو؟ رد کر دیتے، مگر آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا، قبول کیا، فرمایا ہے کوئی جو میری بات پہ گواہی دے؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حتی شاہد لہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں، تو ایک ہی گواہ تھا، دوسرا موجود نہیں تھا، انہوں نے گواہی دی،
فجعلها اللہ شہادتین، اللہ نے حکم اتارا میرے مصطفیٰ خزیمہ کی اکیلی شہادت آپ کے حق میں 2 شہادتوں کے برابر کرتا ہوں۔ ایک کی گواہی حضور علیہ السلام کے حق میں 2 بن گئی، مگر آقا علیہ السلام نے بھی گواہی پیش کی۔ اور اس کے بعد امام شاطبی فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَا أَكْذَبُ النَّاسِ عَلَىٰ أَصْلَحِ النَّاسِ لَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ۔ اور محشیان نے لکھا کہ اس کی دوسری سمت بھی اس کی عبارت ہے وَلَوِ ادَّعَا أَصْلَحُ النَّاسِ عَلَىٰ أَكْذَبِ النَّاسِ لَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ۔ حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہو اور وہ دعویٰ کرے دنیا کے سب سے بڑے سچے آدمی کے خلاف، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑے صادق سچے امین کے خلاف دعویٰ کرے، فرمایا تب بھی قاعدہ یہی رہے گا کہ وہ گواہی دے گا اور اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ کسی کی صداقت سے اس کی گواہی کی ذمہ داری باطل نہیں ہو جاتی، اور کسی کے بدکار فاسق و فاجر ہونے سے اس کا قول یعنی قسم کھائی کہ میں نے یہ نہیں کہا، اس کا قول رد نہیں کر دیا جاتا۔ یہاں کسی شخص کا ذاتی عمل، اس کا تقوی معتبر نہیں اور کسی کا فسق معتبر نہیں، یعنی گواہی کی حاجت مندی سے البینۃ علی المدعی والیمین علی، یا قول کے قبول اور عدم قبول سے، قسم کھانے کے عدم قبول یا قبول سے۔ اس لیے فرماتے ہیں پھر امام شاطبی یہاں پر فالاعتبارات الغیبیہ معتمرۃ بحسب الاوامر والنواہی الشرعیہ، کہ جو غیبی اعتبارات ہوتے ہیں نا نیت اور قصد کے، یہ محمل ہوتے ہیں، اور اوامر اور نواہی شریعت کے ہیں حکم ظاہر پر قائم ہوتے ہیں، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اس دوسرے قاعدے کے لیے میں نے اصول بیان کیا موافقات امام شاطبی سے۔ یہ قاعدہ یہ تھا کہ جس میں قصد اور نیت میں تو کفر ہے، لیکن فرمایا کہ تم مکلف ہی نہیں ہو کسی کے قصد اور نیت کو جاننے کی، یہ احوال سرائر ہیں، احوال باطن اللہ پر چھوڑے جائیں گے، تم اس کے ظاہر کو دیکھو گے، اور جو ظاہر ہے چونکہ ظاہر میں اس کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہیں، کفر کا بھی اور عدم کفر کا بھی، اس وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، احتمال غالب کیا جائے گا عدم کفر کا۔ اب اس کے بعد پھر اب تیسرا آگے احتمال آ جاتا، تیسرا احتمال یہ آ جاتا ہے کہ ظاہری قول اور فعل، ظاہری قول اور فعل میں ہی کفر اور عدم کفر دونوں کا احتمال موجود ہے، اور نیت کا حال معلوم نہیں، نیت کا حال معلوم نہیں سرے سے ہی، اس کا ظاہری جو قول ہے اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کفر کا احتمال بھی ہے اور اس میں عدم کفر کا احتمال بھی ہے، دونوں امکانات ہیں ظاہر میں۔ یعنی کفر کے احتمال سے مراد یہ ہے کہ اس نے ظاہراً جو قول کیا، جو کلمہ کہا، اس سے کفر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ظاہری کلمہ سے مخالفت شریعت بھی ثابت ہو سکتی ہے مگر کفر نہیں، چونکہ ہر مخالفت شریعت کفر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فعل حرام یا قول حرام ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول مکروہ ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول خلاف اولا ہے تو شریعت کے ایک درجہ اولا کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول معصیت ہے، فعل معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، فسق ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں مگر یہ کفر نہیں ہے۔ تو کہا کہ ظاہری قول ایسا ہے کہ جس میں دونوں احتمال موجود ہیں، دونوں کفر کے بھی اور عدم کفر کے، اور نیت معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ظاہری قول سے دو علماء ہیں اور دو احتمال الگ نکال رہے ہیں، کفر بھی ثابت ہو سکتا ہے اور عدم کفر یعنی معصیت اور گناہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے کچھ کلمات کہے اور اگر اس کے کلمات سے کفر کا احتمال نکلتا ہے تو اسی وقت اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اس میں کفر کا احتمال نہیں، معصیت اور گناہ کا احتمال ہے، یعنی مخالف شریعت کا نام کیا مگر کافر نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے حدیث پاک
کوٹ کر رہا ہوں اس کی دلیل صحیح بخاری کی. یہ جو قاعدہ شریعت ہے یہ ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کی باب فضائل الصحابہ. بخاری شریف کی کتاب حدیث نمبر 4890 صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے. باب میں نے بتا دیا کتاب التفسیر ہے. حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اس سے ائمہ محدثین نے یہ تیسرا اصول نکالا. اب وہ واقعہ سنیے توجہ کے ساتھ کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے حدیث نمبر 4890، اور اس کتاب التفسیر میں جو باب قائم کیا امام بخاری میں وہ باب سننے والا ہے. باب ہے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اس باب کے تحت حدیث لائی ہے کہ لوگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو، یعنی اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، صحابہ اور مومنین کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. حضرت حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی تھے. جب آقا علیہ السلام فرما رہے تھے تیاری فتح مکہ کے لیے جانے کی، تو یہ صحابی حاتم بن ابی بلتع، اس کے اہل و عیال، اعزا اقارب، رشتہ دار، مال، کچھ اس کی جائیداد مکہ معظمہ میں تھی. مکہ میں اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دیا اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے. کفار مشرکین کی طرف خط لکھ کے بھیجا. یہ حضور علیہ السلام کا پورا منصوبہ اس میں فاش کر دیا، راز کر دیا آقا علیہ السلام کا. ان کی پوری پلاننگ فاش کر دی اور خط بھیجا لکھ کر کہ اس طرح حملہ کرنے والے ہیں. مقصود اس کا یہ تھا کہ میری اس وفاداری کی کو دیکھ کر حیا کر کے میرے بچوں کو، فیملی کو اور میرے جو باقی فیملی جائیداد وغیرہ کی حفاظت کر دیں گے، یہ بچ جائیں گے ہمارے لوگ. یہ بعد میں بات آتی. اس نے خط بھیجا، اور خط جب بھیجا تو ایک باندھی تھی لونڈی، اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیا. ادھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا، اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام کو، حضرت مقداد کو، ان تینوں کو آقا علیہ السلام نے روانہ کیا. جب تینوں کو روانہ کر دیا تو ایک مقام آتا ہے مدینہ پاک سے جب نکلیں مکہ معظمہ کے راستے میں، تو حدیث پاک کے لفظ ہیں انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ. وہ نکلے حتی تأتوا روضۃ خاخ، یعنی ایک مقام خاخ تھا. یہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، مگر مدینہ طیبہ کے ابھی قریب، حمراء الاسد کے قریب تھا یہ مقام. وہاں پہنچے تو وہاں اس نے اپنی ایک لونڈی بھیجی تھی. حاتم ابی بلتع نے، حاتم ابن ابی بلتع نے لونڈی کے ہاتھ وہ خط بھیجا تھا خفیہ کہ عورت ہے، چھپ کے چلی جائے گی، کوئی چیک نہیں کرے گا، پہنچا دے گی. وہ جو جاریہ تھی وہ فرماتے ہیں کہ فاتینا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فیضا نحن، ہم وہاں پہنچے، فیضا نحن بالزعینا فقلنا، ہم وہاں پہنچے تو ایک لونڈی تھی. اس کو دیکھا، اس کا نام تھا سارہ، اور وہ عمران بن ابی سیفی القرشی، اس کی وہ باندھی تھی، آزاد کردہ. اس کو دیکھا ہم نے، اور یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خط جاسوسی ہو گئی تھی، یہ خط لے کے جا رہی ہے حاتم بن ابی بلتع کی کفار مشرکین مکہ، قریش مکہ کے لیے. سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں ہم تینوں صحابی جب وہاں پہنچے، اس لونڈی کو ہم نے پا لیا، سارا کو. ہم نے اسے کہا کہ خط دو ہمیں جو حاتم بن ابی بلتع نے تمہیں دیا ہے. اب الفاظ یہ ہیں کہ فاتین، اب فقلنا لا اخرج الکتاب، ہم نے کہا کتاب یعنی خط نکال کے ہمیں دو. فقالت معی کتاب، ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا، مجھے کوئی خط نہیں دیا اس نے. فقلنا لنخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، خود دیتی ہو کتاب ہم تم سے چھین کے نکال لیں، یا پھر کپڑے اٹھا کے اس میں سے لے لیں، دیتی ہو یا نہیں. جب اس کو پتہ چل گیا فاخرجتہ من قاصها، پھر الٹیمیٹلی وہ اس نے بند کیے ہوئے تھے، بالوں میں لپیٹا ہوا تھا، بالوں کے اندر، تو اس نے نکال کے دے دیا.
وہ خط دے دیے. فاتینہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ خط لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے. یہ جاسوسی ہو گئی تھی، یہ تینوں روانہ ہوئے تھے، کامیاب ہوئے اپنی مہم پر، اس سے خط لے کر واپس آ گئے. آقا علیہ السلام کو دیا. فاذا فی، آقا علیہ السلام نے خط کھولا اور پڑھ کے سنایا گیا تو خط میں لکھا تھا من حاتب ابن ابی بلتع الی ناس من المشرکین ممن بمکہ یخبر ببعض امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے حاتب نے بن ابی بلتع نے خط بھیجا تھا مشرکین مکہ کے نام، اور آقا علیہ السلام کے منصوبے کی راز فاش کر کے خبریں دی تھی کہ یہ کرنے والے ہیں. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری پہ. جب صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے وہ خط پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر، اب یہ حضور علیہ السلام کی اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے. ظاہر کی میں بات کر رہا ہوں، قول کر رہا تھا، سن لیں، نیت کا پتہ نہیں تھا پہلے، مگر اس کا جو ظاہری قول اور عمل ہے اس میں احتمال ہے کفر کا بھی، غیر کفر کا بھی. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں اندازہ کریں بھی کیا احتمال ہے. آقا علیہ السلام کی جاسوسی حضور کے خلاف کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی خبریں مشرکین مکہ کو ایک شخص پہنچا رہا ہے، فتح مکہ کے منصوبے بے نقاب کر کے گویا آقا علیہ السلام کی پوری مہم کو ناکام کرنا چاہتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے اور خط لکھا ہے تو یہ قول اور فعل بھی ہے، اور خط لکھا ہے یہ قول ہے، تحریر ہے. اتنا بڑا قول اور فعل ہے آقا علیہ السلام کے خلاف، جس پر آیت اتری کہ میرے اور رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب اس پر آقا علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا، کفر کا حکم نہیں دیا. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا یا حاتب، حاتب یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا. آقا علیہ السلام نے تبین کیا، اس سے وجہ پوچھی کہ جو کچھ لکھا ہے اپنی نیت، اپنا ارادہ بتاؤ، کیوں لکھا ہے، کیا لکھا ہے. حاتم بن ابی بلتع نے جواب دیا. آقا علیہ السلام نے اب اس کے قصد کو معلوم کیا. قول ظاہر اور فعل ظاہر بالکل عیاں ہیں، اظہر من الشمس ہے. اس پر جواب دیا لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ پر جلدی نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی میں مجھ پر حکم صادر نہ کر دیں، کہیں کفر کا اور قتل نہ کروا دیں، مجھے سن لیں. پھر اس نے وہ ساری بات بتائی اور اس نے یہ لفظ کیا ما فعلت ذلک کفرا ولا ارتدادا عن دینی، یہ جو کچھ کیا ہے میں نے، یہ غلطی میں نے نہ کافر ہوا ہوں، نہ کفر کی نیت سے کیا ہے، نہ اپنے دین سے پھرنے اور ارتداد کی نیت سے کیا ہے. میں نے صرف اس خیال سے کیا کہ میرے بچے، میری فیملی کے لوگ وہاں تھے، میری جائیداد وہاں تھی، کہ میرے خط کو پڑھ کے جب ان کو یہ راز پہنچے گا تو حمایت کریں گے، تو میری فیملی کے لوگ بچ جائیں گے، میرا مال جائیداد بچ جائے گا. میں نے اس لالچ میں یہ کیا ہے. اب آپ سن لیں، مالی منفعت اور لالچ کی وجہ سے کیا ہے کہ میرے خاندان اور میری جائیداد کی بچت ہو جائے گی اس وجہ سے. لیکن مجھے دین اسلام کے خلاف میں نے ارتداد کی نیت نہیں رکھی اور نہ میں نے کفر کی نیت کی ہے. اب آگے جواب سنیے آقا علیہ السلام نے جو فتویٰ صادر فرمایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد صادقہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا حاتم بن ابی بلتع نے سچ کہا. جو قول کیا تھا، جو نیت اس نے بتائی تھی، آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا. حالانکہ اس کا فعل ظاہر میں زیادہ احتمال، غالب احتمال کفر اور ارتداد کا تھا، مگر بہر صورت دوسرا احتمال موجود تھا جس کو آقا علیہ السلام نے اس کی اپنی نیت اور قصد کا بیان شہادت اس سے سن کر قبول کر لیا. اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کیا فقال عمر دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اور دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ میں اس منافق کا، مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. اب یہ ہے اصل بات جو مفتی کی ذمہ داری اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے، ان باریک اور بڑے نازک معاملات میں شریعت کے حکم کو صحیح فیصلہ کرنا. کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، فرما دیا سچ کہہ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم پھر جلال میں آ گئے اور اس کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ منافق ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں.
چونکہ دوسری کتب میں جو روایت آئی ہے صحیح بخاری کے علاوہ، اس میں الفاظ لفظ منافق کے بھی آئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، یہ امام شافعی نے بھی اس کو روایت کیا کتاب الام میں، دوسرا والا ساتھ دے رہا ہوں، کتاب الام جلد 5 صفحہ 330 اور باب قائم کیا امام شافعی نے، المسلم یدل المشرکین علی عورت المسلمین، اگر کوئی مسلمان کافروں پر مسلمانوں کے راز فاش کر دے اور ادھر آقا علیہ السلام کا راز فاش کر دے، آگے حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دے اور مسلمانوں کا راز فاش کر دے، یہ باب ہے۔ اس میں حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 1483، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مگر امام شافعی کتاب الام میں بھی لائے ہیں۔ اس میں الفاظ ہیں، واللہ، وہ حاتب بن ابی بلتع کے، واللہ ما فعلتہ شکا فی دینی، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے یہ کام اپنے دین اسلام میں کسی شک کی وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے شک واقع ہو گیا دین اسلام کی صداقت پر، ولا ردن لا کفرن بعد الاسلام، نہ کفر کے ساتھ راضی ہوتے ہوئے اور نہ اسلام کے بعد کفر کو اپناتے ہوئے، نہ مرتد ہوتے ہوئے، نہ دین کو رد کرتے ہوئے، نہ دین میں شک کرتے ہوئے، اس وجہ سے نہیں کیا، بلکہ وہ سارا سبب بیان کر دیا کہ جو ان کے ساتھ میں جب آ گیا تھا تاکہ میری حمایت میں وہ میرے فیملی اور میری جائیداد وغیرہ کو بچا لیں گے اس قرابت کی وجہ سے۔ اس پر فقال رسول اللہ انہ قد صدق، کہ حاتب بن ابی بلتع نے سچ کہا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا عذر اور اس کی تعویل قبول کر لی۔ فقال عمر، اس پر فاروق اعظم اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یہ صحیح بخاری کے لفظ سے اضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دوں۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ میں اس منافق کی گردن دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ چونکہ صحابی تھے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بدر کی شرکت یاد دلائی، فإنہ قد شاہد بدرا، بدر میں شریک ہوا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کی گواہی قبول کر لی، اس کی معافی کا ہے۔ اس پر پھر آگے محدثین فرماتے ہیں، امام طبری نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ امام ابن حجر اسقلانی کو ساتھ کوٹ کر رہا ہوں فتح الباری سے، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی، انہوں نے امام طبری کو کوٹ کیا ہے روایت سے طریق حارث کے ساتھ سیدنا علی شیر خدا سے، اس قصہ میں جب یہ فرمایا کہ بدر میں شریک ہوا تھا، یعنی اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے، لہذا میں نے اس کی جو تعویل ہے قبول کر لی۔ آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، قال بلا ولکنہ ناکث وظاہر اعداءک علیک، وہ بدر میں شریک ہوا تھا، پہلے سال کی بات ہے، سیدنا علی شیر خدا اور فاروق اعظم صحابہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے بعد یا رسول اللہ اس نے توڑ دیا ہے دین اسلام کے عقد کو، ناکث توڑ دیا ہے، آپ کا راز آپ کے دشمنوں پر فاش کر کے، آپ کے خلاف سازش کر کے، وظاہر اعداءک علیک، اور آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے، آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے وہ پچھلا ہے توڑ چکا ہے، یہ کلام کیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کا قول وہی رہا کہ نہیں، اس کی قول کو، اس کی عذر کو قبول کیا، اس کی عذر کو قبول کیا اور اس پر موت کا حکم نہیں دیا، معاف کر دیا۔ اب اس پر جو بڑی دلچسپ بحث ہے وہ امام شافعی کا آگے کلام سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری بھی سن چکے، امام اسقلانی اور امام طبری کی تشرح بھی سن چکے، اب امام شافعی نے اس پر تخریج مسائل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی سے پوچھا گیا، ارأیت المسلم یکتب الی المشرکین من اہل الحرب بان المسلمین یریدون غزوہم، اگر کوئی مسلمان مشرکوں کو، مسلمانوں کا راز فاش کرے اور ان کو آگاہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حل یحل ذلک دمہ، اس سے اس کا خون حلال ہو جائے گا، واجب القتل ہوگا یا نہیں؟ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مُمَالَأَةِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ اس نے مشرکین سے ولایت ثابت کی ہے، مشرکین کی دوستی ثابت ہو گئی ہے، رسول اللہ یعنی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے دوستی ثابت ہو گئی ہے۔ اس پر امام شافعی نے جواب دیا، وقال الشافعی رضی اللہ لا یحل دم من ثبت له حرمت الاسلام، جس شخص کی حرمت، خون کی حرمت مسلمان ہونے کی وجہ سے ثابت ہو گئی،
اس کا خون حلال نہیں ہے، قتل نہیں کر سکتے، باوجود اس راز فاش کرنے کے، سوائے اس کے کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور یزنی بعد احسان، شادی شدہ مرد ہو زنا کا ارتکاب کرے بدکاری تو قتل کیا جائے گا، اور یکفر کفرن بینن بعد ایمان، یہ لفظ امام شافعی کے کہ کفر بین کا مرتکب ہو، جیسے گستاخی ہے، جیسے ارتداد ہے، کفر بین یعنی قطعی اور صریح طور پر کفر کا ارتکاب کرے جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، بعد ایمان، تو تب قتل کیا جائے گا مرتد کے لیے۔ ثم یثبت علی الکفر، اور پھر کفر پر قائم رہے اس کے بعد، ایسی صورت میں ان تین وجوہ کے علاوہ کسی کا خون حلال نہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ اب ان سے پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ یہ جو جواب دے رہے ہیں کیا آپ اپنے قیاس اور استدلال سے دے رہے ہیں یا اس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل بھی ہے؟ امام شافعی سے پوچھا۔ امام شافعی نے فرمایا ہاں اس پر سنت کی دلیل ہے، سنت رسول کی دلیل ہے، میں نے جو فتویٰ دیا اس پر۔ اور انہوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ اس پر امام شافعی نے یہ وہ حدیث پاک بیان کی جسے امام شافعی نے پہلے روایت کیا، امام کتاب العلم میں، یہ تو پہلے ہوئے ہیں نا، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور پھر امام بخاری نے بعد میں لیا، اس پر یہ پورا واقعہ حدیث پاک کا کوٹ کیا کہ یہ سنت رسول سے ثابت کیا ہے کہ اس شخص کی دشمنی، موالات مشرکین اور آقا علیہ السلام کا راز فاش کرنا خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو اذیت ملی اس سے، اس عمل سے بعض اذیت کا عمل تھا، حضور کا منصوبہ ناکام کرنے جا رہا تھا وہ شخص، اور عمل کر دیا تھا اور تحریر لکھ کے بھیج دی تھی۔ اس کے باوجود چونکہ اس کے فعل میں، خط میں، عبارت میں احتمالات تھے، ہر چند کے غالب احتمال کفر کا تھا، غالب کیونکہ آقا کے خلاف کر رہا ہے، حضور کا راز فاش کر رہا ہے، مگر خفی احتمال عدم کفر کبھی ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کس نیت سے بھیجا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کفر پر فتویٰ دے کر اس کو قتل نہیں کرایا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا نیت تھی، کیوں کیا؟ اور جب اس نے بتایا اور کہا کہ میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا، کافر نہیں بنا، خود اپنی زبان سے کہا، تو بس اس کی زبان کے کلمات پر آقا نے اعتبار کیا اور اس کے قرائن پر کوئی اور شہادتیں نہیں مانگی، اعتبار کر لیا چونکہ مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اس پر امام شافعی آگے بیان کرتی ہیں بہت اہم چیز، فرماتے ہیں امام شافعی فی ھذا الحدیث ما وصفنا لک، اس حدیث میں جو احکام ہم نے آپ کو واضح کیے، طرح الحکم باستعمال الظنون، فرماتے ہیں اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب حکم شرعی لگانا ہو تو ظنون کا، احتمالات کا، مختلف گمانوں کا استعمال کس طرح کیا جائے، آپ اندازہ کریں، استعمال ظنون، مختلف گمان اگر ہوں، مختلف امکانات ہوں، مختلف احتمالات ہوں تو ان کو کس طرح استعمال کیا جائے حکم لگانے سے پہلے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حدیث یہ مسئلہ ہمیں سمجھاتی ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَا قَالَ حَاتِمٌ كَمَا قَالَ، انہوں نے کہا چونکہ جو کتاب تھی اس کا خط تھا، اس میں اس چیز کا احتمال تھا جو حاتب نے اپنی صفائی میں بعد میں کہا، صاف ظاہر ہے دوسرا احتمال تو تھا ہی جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم اٹھے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، ان کا اشارہ تھا یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عذر بنا رہا ہے، یہ صریح ہے چیز، خط لکھنا آپ کے خلاف، سازش بے نقاب کرنا اور یہ منصوبہ بے نقاب کرنا اور سازش میں شریک ہونا مشرکوں کے ساتھ، وہ صریح سمجھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے خیال کو قبول نہیں کیا، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ، چونکہ اس کے خط میں یہ احتمال تھا کہ شاید اس نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کیا ہو، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ زَلَّةً لَا رَغْبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اس احتمال کی روشنی میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، زلہ کا ارتکاب ہوا، اسلام کو چھوڑا نہیں، ارتداد اور کفر کا نہیں بلکہ زلہ، خطا کا، معصیت کا ارتکاب ہوا۔ وَاحْتَمَلَ الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ
اس سے زیادہ کبھی تر معنی کا بھی احتمال تھا، یعنی اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے اس نے غلطی کی، یہ بھی احتمال تھا، اور اس سے زیادہ اقبح کبیح تر احتمال بھی تھا کہ یعنی سازش میں شریک ہوا اور حضور کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے خط بھیجا۔ فرماتے ہیں دونوں احتمال تھے۔ کان القول قولہ فی محتمل فعلہ، تو آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے قول پر کیا جو خفی احتمال تھا، ہلکا، اس ہلکے احتمال کو بھی مان لیا اور اس پر فیصلہ فرمایا۔ وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بأن لم یقتلہ، اور آقا علیہ السلام کا یہ حکم فرمانا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ الْأَغْلَبِ، اب یہ بات بڑی عام ہے، ایک ایک لفظ امام شافعی کا عام ہے، دین اس طرح آتا ہے۔ فرمایا کہ اغلب جو احتمال تھا وہ تھا کفار کے ساتھ سازش میں شریک ہونا، آقا علیہ السلام کے راز کو فاش کرنا، اسلام کے منصوبہ فتح مکہ کو ناکام کرنا، اغلب احتمال تو یہ تھا۔ مگر وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کو قبول نہیں کیا، غالب احتمال چھوڑ دیا، اور جو کمزور احتمال تھا جو اس نے اپنی زبان سے کہا اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ مَنْ خَابَرَ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ غِرَّتَهُ، اس نے مشرکوں کو آقا علیہ السلام کا منصوبہ بے نقاب کیا، اور آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اس کی خبر نہ ہو، اس نے حضور کے منصوبے کے خلاف عمل کیا۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام شافعی کہتے ہیں افرائیتا، کہ آقا علیہ السلام ان رسول اللہ قال قد صدق، اس کے قول کو مانا اور فرمایا کہ اس نے صحیح کیا۔ اب امام شافعی سے سوال کیا گیا، ان کے شاگرد نے پوچھا، وکیل علی شافعی، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ قد صدق کہ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا، سائل سوال کرتا ہے امام شافعی سے، انما ترکہ لمعرفتہ بصدقہ لا بأن فعلہ کان یحتمل الصدق وغیرہ۔ شاگرد پوچھتا ہے کہ اے امام، یہ بھی تو امکان ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے جانتے ہوئے، چونکہ رسول تھے، دلوں کے حوال سے واقف تھے، تو آپ حقیقت میں اس کی سچائی کی معرفت رکھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ امکان پوچھ رہا ہے، یعنی آپ نے اس کے قول میں احتمال صدق کو نہیں دیکھا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ممکن ہے کہ اس کے قول میں یہ احتمال ہے کہ شاید سچ کہہ رہا ہے، اس پر نظر نہ کی ہو، آپ نے باطنی نگاہ سے اس کے دل کو دیکھا ہو کہ سچا ہے، تو اس کی معرفت صدق کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، قول میں احتمال کفر اور عدم کفر کو نہ دیکھا ہو۔ سائل نے سوال کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا، نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ فرمایا فیقال لہ، ایسے شخص کو کہا جائے گا، قد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المنافقین کاذبون، اگر تم معرفت احوال قلب کی بات کرتے ہو کہ آقا علیہ السلام اس کے قلب کی حالت کو جانتے تھے اس لیے شاید چھوڑ دیا، تو پھر تو آقا علیہ السلام سارے منافقین کی دلی حال کو جانتے تھے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں کل منافقوں کے دلوں کے حال کا آقا کو علم تھا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا تھا ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، اور آقا کو علم تھا کہ منافق جھوٹے ہیں، ہر منافق کے حال کا علم تھا اور اجتماعی طور پر بھی علم تھا، مگر حاکانہ دماءہم بالظاہر، ان کے دلوں کے حال پر میرے آقا نے فیصلہ نہیں کیا، ان کے ظاہر قول پر فیصلہ کر کے منافقوں کو قتل نہیں کیا، چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر حضور نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ دل سے جھوٹے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر دلوں کا حال دیکھ کر حضور فیصلہ کرنے والے ہوتے تو سارے منافقوں کا سر قلم کر دیتے، جانتے ہوئے کہ جھوٹے ہیں۔ تو جب سینکڑوں منافقوں کا سر قلم نہیں کیا، حتیٰ کہ اس عبداللہ بن ابی وہ جو تھا منافقوں کا سردار، اس کے جنازے تک تشریف لے گئے، اور جب پوچھا کیوں پڑھایا تو فرمایا اس لیے کہ شاید میرے جنازہ پڑھانے سے باقی منافق مسلمان ہو جائیں، تو 1100 منافق حضور کا اخلاق دیکھ کر اس دن منافق مسلمان ہو گئے تھے حضور کے معجزہ کے ساتھ۔ تو فیصلہ ان کے دلوں سے نہیں کیا، ظاہر حال پہ کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلو کان حکم النبی فی حاتب بالعلم بصدقہ، اگر حاتب کے معاملے میں اس کے دل کے حال کے علم پر فیصلہ کرنا ہوتا
تو اس سے پہلے آقا علیہ السلام پھر کل منافقوں کے معاملے میں ان کے حال دل کو جان کر فیصلہ کر چکے ہوتے. کان حکمہ علی المنافقین القتل بعلم بکذبہم. پھر ان کے حال قلبی حال کو دیکھ کر ان کے جھوٹے ہونے پر حضور ان کے قتل کا حکم فرما چکے ہوتے. ولکنہ انما حکم فی کل بالظاہر. حالانکہ آقا علیہ السلام ہر معاملے میں ظاہر پر فیصلہ کرتے تھے، باطن حال پر فیصلہ نہیں کرتے تھے. وَتَوَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمُ السَّرَائِرِ. دلوں کا حال اللہ کی طرف چھوڑا جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ متولی ہے دلوں کے حال کا. رسول اللہ نے دلوں کے حال پر فیصلے نہیں کیے شریعت کے، یہی طریقہ امت کے لیے ہے. یہ دلیل انہوں نے دی. سو پتہ چلا کہ جس شخص کا قول ظاہری عمل اب حاتم بن ابی بلتہا سے بھی بڑھ گیا. اب ذرا جو مسئلہ مسئولہ کو دیکھیے، ذرا جو خط ہے جو کچھ حاتم بن ابی بلتہا نے لکھا ہے اس کی سنگینی سے بھی کوئی اور قول بڑھ سکتا ہے. ذرا غور کریے، موازنہ کیجیے. اس میں بھی احتمال تھے. غالب احتمال کفر کا تھا، امام شافعی فرما رہے ہیں غالب، اور مغلوب کمزور احتمال معصیت کا تھا. تو آقا علیہ السلام نے احتمال معصیت کو قبول کیا اور غالب احتمال کفر کو ترک کر دیا. کیوں کہ صریح نہیں تھا اس کا کفر، احتمال تھا اس میں. اب اس کے اوپر ایک اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں. آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس کا علوم صحابہ کے عقیدے میں کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آئے گی، اور مسئلہ شریعت اس باب میں بھی کلیئر ہوگا. ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی. مگر میں کوٹ کر رہا ہوں الفاظ سنن ابن ماجہ کے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے. اب یہ دوسری مثال دے رہا ہوں دلیل کے طور پہ اس تیسری شکل پر کہ تکفیر معین کی جو تیسری شکل ہے اس کے لیے ایک اور دلیل. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا شام وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل ملک شام گئے ہوئے تھے. بعض روایتوں میں یمن کا بھی ذکر آیا، اس حدیث میں روایت میں شام ہے. تو شام سے واپس لوٹے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ان کے مذہبی رہنما اور بڑے بڑے روحانی پیشوا تھے ان کو سجدہ کرتے تھے. وہاں رہے، دیکھا. فلما، حدیث کے لفظ سنیے، یہ کتاب النکاح لکھ لیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب نمبر 4، باب حق الزوج علی المرأہ، باب حق الزوج علی المرأہ. تو یہ باب نمبر 4 ہے، حق الزوج علی المرأہ، اور حدیث نمبر ہے 1853، سنن ابن ماجہ کا 1853. عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. ولما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان نے آتے ہی ٹھوک آقا علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. لو لگاؤ شرک کا فتویٰ. اب یہ جو دوسرا گروپ ہے نا شرک کی تلوار والا، اس کو سرگرم ہو جانا چاہیے. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، صحابہ کرام تو سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے نا. جب جانوروں کو دیکھتے، اونٹوں کو دیکھتے، بکریوں کو دیکھتے آقا کو سجدہ کرتی تو اجازت مانگتے تھے کہ نہ نو حق و نسجد لک، جانور سجدہ کرتے ہیں آقا تو ہم بے شعور لوگ جانور، ہمارا حق زیادہ، اجازت ہے ہم سجدہ کریں. وہ اجازت مانگتے رہے. معاذ ابن جبل نے سمجھا کہ 100 بار اجازت مانگی ہے، اجازت تو دی نہیں کبھی آقا علیہ السلام نے، اور مانگنے سے دینی بھی نہیں، باقی اجازتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ٹھوک سجدہ کرو ایک بار سیدھا. قادم معاذ من الشام سجد للنبی، سجدہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں. وہاں قول تھا، یعنی فعل بھی تھا، قول بھی تھا، تحریر تھی، خط تھا. اب یہاں عمل ہے، فعل ہے کہ سجدہ کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جب حضور علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس عمل میں دونوں احتمال پائے جائیں گے. احتمال کفر بھی اس عمل ہے. میں معاذ ابن جبل کی بات نہیں کر رہا، بات کو سمجھیں، میں بات کر رہا ہوں نفس فعل کی. جب کسی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا یا کوئی کسی کو سجدہ کرے تو غیر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہوں گے، احتمال کفر و شرک بھی اور احتمال غیر کفر بھی، کہ اس نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یا تعظیم کی نیت سے. اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو کافر و مشرک ہو جائے گا،
اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا تو فعل حرام ہے، کافر مشرک نہیں ہوگا مگر فعل حرام کا مرتکب ہوگا، معصیت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دو احتمال پا گئے، احتمال کفر بھی، احتمال معصیت بھی۔ حلال تو کسی صورت میں نہیں ہے سجدہ حضور علیہ السلام کی امت میں۔ جب یہ سجدہ کر دیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا قال ما ھذا یا معاذ۔ اب سجدہ دیکھ کر آقا علیہ السلام نے نہیں کہا کسی کو پکڑ لو اس کو، یہ سجدہ کیا میری تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، معاذ اللہ کفر کیا، یہ شرک کیا یا کیا کیا، پکڑ لو سزا دو، نہیں۔ بھئی باقی صحابہ کو بھی سزا ملتی رہتی تھی نا فعل حرام پر، اگر کسی سے غلطی اور خطا ہو گئی ملتی تھی، مگر یہاں سزا نہیں دی اسٹریٹ اوے۔ پوچھا ما ھذا یا معاذ، دو احتمال چکے پائے گئے تو پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بھئی کیا تو سجدہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ ما ھذا تو مطلب کیا پوچھا؟ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا قصد کیا ہے؟ بات سمجھنے والی ہے، فعل پر نہیں ہے سوال۔ ما ھذا یعنی یہ کیا فعل ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ سجدہ کیا ہے یا کچھ اور، وہ تو واضح ہے سجد للنبی۔ تو پھر کیا پوچھا؟ ما ھذا مطلب ہے یہ کیوں کیا ہے، تمہاری اس سجدہ کرنے میں نیت کیا ہے، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو قصد پوچھا، باطن کا حال پوچھا۔ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك۔ شام سے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے بڑے اپنے روحانی پیشواؤں رہنماؤں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو آقا آپ سے بڑا کائنات میں کون ہے، میرے دل میں آیا میں آپ کو سجدہ کروں۔ اب نیت سن لی۔ ایک اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے، تعظیم کرنے کے لفظ آئے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ ہم نے کہا آپ سے بڑھ کر تعظیم کا حقدار کون ہے، سو میں نے سجدہ کیا۔ اب چونکہ نیت سن لی، قصد باطن کا حال سن لیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے اب حکم دیا فلا تفعلوا، سزا نہیں دی، کوڑا بھی نہیں مارا، فلا تفعلوا خبردار مجھے سجدہ نہ کیا کرو، فعل کو فعل حرام قرار دے دیا، معصیت حرام قرار دے دیا۔ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جب وہ نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حکم واضح فرما دیا۔ اس پر اب جو فقیہانہ بات آئے گی وہ یہ ہے کہ کلام تو واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ یہ سجدہ عبادت کا احتمال بھی تھا اور سجدہ تعظیمی کا احتمال بھی تھا۔ اگر عبادت کی نیت ہوتی تو کفر اور شرک کا احتمال بنتا تھا، اگر تعظیم کی نیت تھی تو احتمال معصیت تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے محض فعل پر حکم صادر نہیں کیا، اس کا حال پوچھا، قلب کی نیت پوچھی، اور جب پتہ چل گیا کہ عدم کفر پہ دلالت کرتا ہے اس کا قصد تو فرمایا معصیت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اجازت نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا۔ یا اس کی نیت غیر اللہ کی عبادت پر دلالت نہیں کرتی۔ یہ تیسری شکل ہے کہ جب فعل ظاہری یا قول ظاہر اس میں دونوں احتمال ہوں، بے شک احتمال کفر غالب ہی کیوں نہ ہو زیادہ، اور غیر کفر کا احتمال کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کمزور احتمال پر پھر اس کی نیت اور قصد کو دیکھا جاتا ہے، یا احتمال کی وجہ سے استدلال کفر نہیں کیا جاتا، ترک کر دیتے ہیں۔ اب چوتھی صورت جو اس میں آتی ہے وہ یہ، اور آخری اس باب میں تکفیر معین میں، وہ یہ کہ ظاہری قول اور عمل کفر پر دلالت کرتا ہے، ظاہری قول اور عمل۔ اب یہ اس کے برعکس ہے۔ تیسری شکل میں میں نے بتایا تھا کہ ظاہری قول اور فعل کفر اور عدم کفر دونوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ظاہری قول میں کفر کا احتمال بھی ہے اور عدم کفر کا احتمال بھی ہے۔ تیسری شکل یہ تھی۔ اب چوتھی یہ بتا رہا ہوں کہ ظاہری قول اور عمل صرف کفر پہ دلالت کرے، ظاہری قول اور عمل کفر پہ دلالت کرے صرف، مگر باطن میں اس کی قصد اور نیت میں احتمال عدم کفر بھی ہو۔ اب ذرا سنبھل جائیں سارے، آگے جو حدیث آ رہی ہے، رب کی رحمتوں کی شانیں بھی دیکھیں اور آقا علیہ السلام کی شان رحمت بھی دیکھیں اور مسئلہ شریعت بھی دیکھیں۔ چوتھی شکل یہ بتا رہا ہوں کہ ظاہری عمل کفر پہ دلالت کرتا ہے، ظاہری قول کفر پر، اس میں احتمال نہیں ہے عدم کفر کا، کلیئر ہے کفر پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کا قصد اور نیت اس میں احتمال ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے اور کفر
نہیں بھی ہو سکتا. جب ایسی صورت ہو پھر بھی فتویٰ کفر کا نہیں لگایا جا سکتا. اس کی وجہ احتمال کو غالب سمجھ کر غیر کفر کا قول کیا جائے گا، مسلمان سمجھا جائے گا. اب یہ جو دلیل دی، یہ جو میں نے اصول بیان کیا، اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں متفق علیہ. کیا عجب حدیث ہے، سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اور حدیث کس کے بارے میں ہے؟ واقعہ ایک کفن چور کا قصہ ہے. قصہ کفن چور کا ہے. یہ آپ کو ایک لطیفہ بھی بتاؤں. جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو اس متن میں یہ درج نہیں تھا کہ یہ کفن چور کا واقعہ ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے. حدیث کے لفظ یہ تھے، اور آپ نے بھی عمر بھر پڑھی اور سنی ہوگی، اس میں یہ نہیں. حدیث کے لفظ تھے کان رجل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کان رجل یسرف علی نفسہ، اتنے لفظ آئے تھے. بڑا گناہگار تھا اور ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا اپنی جان پر. فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے جمع کر لیے، سارے بیٹوں کو بلا لی اور بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح. اس نے کہا میں نے ساری عمر گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، اور تیز ہوا جب آئے تو اس میں میری میت کی جو جلی ہوئی راکھ کو اڑا دینا، تاکہ شرق غرب دنیا میں اس کا ایک ایک ذرہ پھیل جائے. اب یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ جو چوتھی شکل میں نے بیان کی، یعنی تکفیر معین میں کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، کلمہ ظاہراً کفر پہ دلالت کرتا ہے، اور جو مسئلہ مسئولہ آپ کے پاس ہے اس میں قول اور کلمہ کفر پر بھی دلالت نہیں کرتا. آپ اس کی نیتوں کو ملا کے از خود معنی بنا رہے ہیں. یہاں قول کفر پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کے قصد میں، نیت میں احتمال ہے غیر کفر کا بھی. تو اس نے کہا کہ مجھے میری خاراک کو اڑا دینا دنیا میں. کیوں؟ اب جملہ سنیے اس بندے کا. وہ کہتا ہے فواللہ لئن قادر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم، اگر اللہ نے قابو پا لیا نا مجھ پر، اگر میں اللہ کے ہاتھ چڑھ گیا، اگر اللہ نے قادر علیہ اس کو قدرت ہو گئی میرے جسم کو، میرے جسم کے ذروں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے دوبارہ کھڑا کرنے کی، معاد کی، اعادہ کی، باس بعد الموت کی، اگر میری موت کے بعد قیامت کے دن مجھے دوبارہ کھڑا کرنے، اپنی بارگاہ میں پیش کرنے پر اس کو قدرت ہو گئی، اللہ کو طاقت مل گئی. یہ جملے ہیں جس کو کہا کہ قول کفر پہ دلالت کرتا ہے. تو پھر لا یعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، پھر میں وہ اتنا عذاب دے گا مجھے کہ جو کائنات کی تاریخ میں کسی کو اتنا عذاب نہیں ملا ہوگا. پھر مجھے اتنا عذاب دے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ بکھیر دینا کہ پھر نہ سارا کچھ مجھے رب جمع کر سکے گا، نہ میری بکھری ہوئی راگ کو جمع کر سکے گا، نہ ملا کے میرا جسم معاذ اللہ بنا سکے گا، اور نہ معاذ اللہ مجھے دوبارہ باس بعد الموت میں کھڑا کر سکے گا، نہ مجھ سے پوچھ سکے گا. استغفر اللہ العظیم. یہ تھا قول کفر. قول کفر لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا. اس نے کہا پترو جو رب نے پھڑ لیا نا مینوں تو وہ ہتھے چڑھ گیا میں، تو اس نے میری وہ تونی لانی ہے، وہ تونی لانی ہے کہ کسی دی نہیں لگی ہوئے گی اج تک. انہ مارے گا مینوں، وہ حشر کرے گا کہ کسی دا نہیں ہوئے گا حشر. انہ اگر اللہ قابو کر لیا مینوں اور قادر ہو گیا مینوں دوبارہ زندہ کرنے سے. یہ جملہ بولا ہے. اس کو محدثین نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں، مجھے بھی کوئی شک نہیں. یعنی اس پہ گویا وہ اس بات کی قدرت کا، اللہ کی قدرت احیاء کا انکار کر رہا ہے، قدرت اعادہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی قدرت علی بعثہ بعد الموت کا انکار کر رہا ہے. اس نے یہ خیال کیا کہ میں اگر جلا کے راکھ پھیر دوں گا پوری کائنات میں، بکھر جائے گی تو اتنا مشکل ہو جائے گا کام کہ شاید یہ اللہ نہ کر سکے. سیدھا سیدھا قبر میں پڑاؤں گا تو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، پھڑتے لے آؤ اس نو قبر چو کھڑا کرو، پھر عذاب دے دے گا. تو جب ہزاروں لاکھوں جگہ پر ذرے بکھر چکے ہوں گے تو پھر یہ مشکل کام ہے، یہ اللہ سے نہیں ہو سکنا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر تھا جو اس نے بولا.
فلما مات فعل بذلک، جب مر گیا اس کے بچوں نے یہی کام کر دیا۔ اب جب مر کے پیش ہوا اللہ کے حضور تو اللہ پاک نے پوچھا اس سے، فائزہ ہوا قائم، اللہ پاک قادر مطلق، اس نے تو سارے ذرے اکٹھے کر کے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو حرکت تم نے کی، اپنے آپ کو جلا کے راکھ پوری دنیا میں بکھیر دی، کیوں کیا ایسا؟ کس چیز نے تمہیں اس پہ تیار کیا؟ اس نے کہا قال یا رب خشیتک حملتنی، تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پہ مجبور کیا، میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ بڑا عذاب دے گا تو، بڑا عذاب دے گا، اپنے اعمال کو دیکھ کر اس خوف کی وجہ سے کیا۔ فغفر لہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی، میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ لفظ آئے ہیں کان رجل یسرف علی نفسہ، ظلم کرتا تھا اپنی جان پر، آفٹر آل کوئی ایسا عمل تو کرتا تھا کہ جس پر اسے ٹوٹل مایوسی تھی کلیتاً، کہ اس کو اتنا عذاب ملے گا جو زندگی میں کائنات میں کسی تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ملا، اور حتیٰ کہ اس نے جلوا کے یہ عمل کر دیا اپنی رات کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے وہ کرتا کیا تھا؟ اس بندے کے عمل کو تلاش کریں کہ وہ تھا کیا، کہ اس حد تک اسے خیال تھا کہ وہ عذاب جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے مجھے ملے گا، اور اپنی میت کو یہاں تک کروانے پہ آ گیا۔ تو پھر یہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3452 پہ جا پہنچا۔ یہ حدیث 3481 تھی۔ اچھا، پیچھے یہ حدیث 2-3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، اسی باب میں 3 جگہ امام بخاری حدیث کو لائے ہیں، اور اس سے پہلے امام بخاری باب ذکر عن بنی اسرائیل میں بھی لا چکے تھے، بہت پہلے میں نے وہ دیکھا۔ حدیث نمبر 3452 پیچھے چلا گیا، جس جس مقام پر آئی ہے سارے مقامات کو دیکھیں۔ اس میں حدیث پاک جب یہ بیان کی تو اس بیان میں یہ حضرت حذیفہ سے روایت تھی، وہاں حضرت حذیفہ سے روایت تھی، اس میں آخر پہ وہ بیان کرتے عقبہ بن عمرو حدیث کے جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وانا سمعتہ یقول ذلک، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، وکان نباشا، وہ کفن چور تھا وہ شخص۔ نباش گور کون کو نہیں کہتے، قبریں کھودنے والے کمہار کو نہیں کہتے، قبر سے مردے کو نکال کے کفن چرا کے بیچنے والے کو کہتے ہیں نباش۔ اس میں صحیح بخاری میں پیچھے گزر چکا تھا ایک مقام پر، حضرت عقبہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ان کو کہتے ہوئے کان نباشن، وہ شخص کفن چور تھا۔ اب کفن چور کا تو پتہ ہے نا کہ نباش کفن چور کو کہتے ہیں، کہ شاید یہ بھی بعضوں کو بتانا پڑے گا، چلو یہ بھی سن لیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شک ہو کہ نباش کہتے کسے ہیں، یہ مبسوط میرے ہاتھ میں ہے، فقہ حنفی کی کتاب شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المبسوط، جلد 11 صفحہ 343، کتاب السرقہ، سرقہ چوری کے باب میں وہ بحث کرتے ہیں۔ اس میں احناف کا مذہب اور شوافے کا مذہب بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں امام اعظم فرماتے ہیں لا قطع علی النباش، کفن چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اب یہ باتیں ہیں کرنے والی اہل علم اور غیر مسائل، جب غیر اہل علم میں چلے جاتے ہیں نا، عوام میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، بے شعوروں میں، جلسے جلوس والوں میں، تو پورا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے مسئلے کا، وہاں آپ سنجیدہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دور میں طوائف مکفرہ ہو گئے ہیں، طوائف مکفرہ، ہر ایک کو کافر بنانے والے فرقے۔ یہ شان اہل سنت کی نہیں تھی، یہ یا خوارج کی ہوتی تھی، یا معتزلہ کی تھی، یا قدریہ کی تھی۔ خوارج کی وہ مکفر لوگ تھے، ہر ایک کو بات بات پہ کافر بنانا۔ یہ 3 قسموں کے فرقے ہیں طوائف مکفرہ، لوگوں کو عام بات بات پہ کافر بنانے والے۔ ایک لوگوں کو مشرک بنانے والا طائفہ، بات بات پہ مشرک بنانے والا۔ دوسرا طائفہ بات بات پہ لوگوں کو بدعتی جہنمی بنانے والا طائفہ، اور تیسرا بات بات پہ لوگوں کو گستاخ رسول اور کافر و مرتد بنانے والا طائفہ۔ یہ تینوں طوائف
ان کا مدار صرف جہالت اور جوش و خروش اور عصبیت کے اوپر اور تعصب پر ہے یا عداوت پر ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں تینوں مزاج. اب میں اس لیے بات کی کہ انہوں نے خلط ملط کر دیا. اگر کوئی اتنی بات کر دے ان کے ہاتھ چڑھ جائے ایسے طوائف مکفرہ کے ہاتھ تو وہ تو حد کر دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو جی معاذ اللہ یہ اب انہوں نے حنفیوں نے یہ کہہ دیا کہ کفن چور چوری بھی کرے تو اس کی بھی سزا نہیں ہوگی. یہ بے حیائی کا دور ہے, بے شعوری کا دور ہے, تہمت و الزام کا دور ہے, جہاں بندہ علم اور عقل کی بات نہیں کر سکتا. اس معاشرے میں اتنی گرد اڑا دی جاتی ہے جوش کے ساتھ, فتووں کے ساتھ, لوگوں کو مشتعل کر دیا جاتا ہے, ہنگامہ آرائی کر دی جاتی, لوگوں کی عقل و شعور ہوش چلا جاتا ہے, نیرا جوش رہ جاتا ہے. اب کہنے والے نے کہا, امام اعظم نے اور احناف نے, ولا قطع علی النباش. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کفن چور کی سزا نہیں ہوگی, انہوں نے کہا قطع ید نہیں ہوگی, یعنی حد سر کا نہیں ہوگی. وہ بات حد کی کر رہا ہے, یعنی حنفی فقیہ یا ائمہ احناف. اور جس نے شور مچانا ہے عوامی رنگ میں اس نے کہہ دینا دیکھو جی کفن چور بھی معاف ہو گیا. یہ رنگ بنا پڑا ہے آج کل, یہ ماحول ہے. کفن چور بھی معاف ہو گیا, اب اس کو بھی سزا نہیں ہوگی, یہ کہہ دیا. خدا کے بندے فرق کرو دو جملوں میں. سزا کی نفی نفی عقوبت نہیں کی, احناف نے نفی حد کی ہے. قطع ید نہیں ہوگی, قید کی سزا دے دی جائے گی, اور قطع ید کی ایک شکل ہو بھی سکتی ہے. تو غور سے پڑھنے سے فرق کرنا چاہیے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. جہاں یہ امتیاز ختم ہو جائے اور حیات دینی اقدار کا اور علم کا ختم ہو جائے وہاں پھر کوئی کیا بات کرے گا معاشرے میں. اور وہ کہتے ہیں ولا قطع علی النباش, کفن چور پر قطع ید ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں ہوگی. فی قول ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی. یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا ہے. اور جبکہ ان کے خلاف امام ابو یوسف اور امام شافعی, ان دو کا قول ہے یقطع, قطع ید کیا جائے گا, حد لگائی جائے گی ہاتھ کاٹنے کی. اب وہ بنیاد اس کی بنیاد کرتے ہیں. امام اعظم اور احناف کہتے ہیں, میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں دوسرا مسئلہ سمجھانے کے لیے, یہ بھی مثال کام آئے گی. فرماتے ہیں 3 شرطیں ہوتی ہیں سرقہ کی مثال کے طور پر. ایک شرط یہ کہ اخذ المال علی وجہ الخفیہ, مال چرانا خفی طریقے سے. تو جو کفن چور ہے اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ قبر سے خفی طریقے سے اس نے کفن چرایا. وذالک یتحقق من النباش, کفن چور میں یہ شرط پائی گئی کہ اس نے خفیہ طریقے سے کفن چرایا قبر سے. دوسری شرط کہتے ہیں واما الحرز, وہ مال کی حفاظت اور نگرانی میں ہو. تو ائمہ احناف کہتے ہیں کہ حرز بھی ثابت ہے کہ جب قبر کے اندر کفن پڑا ہے میت پر, قبر بند کر دی گئی, تو اس سے بڑی حفاظت نگرانی اور کیا ہوتی ہے. فاما الحرز فلان الناس تعارفوا منذ ولدوا احراز الاکفان بالقبور, پیدائش کے دن سے لوگوں کو پتا ہے کہ کفن میت پر ہوتا ہے, میت قبر میں بند ہوتا ہے, یہ محفوظ جگہ ہے. تو حرز بھی پایا گیا اور خفیہ طریقے سے اخذ مال بھی پایا گیا. ائمہ احناف کہتے ہیں 2 شرطیں پائی گئیں. اب قطع ید کی حد کے لیے تیسری شرط جو ہے وہ ہے کامل المقدار ہونا, کہ مال کی مالیت کم از کم اتنی ہو, مالیت تب قطع ید ہوگی. اگر مالیت کم ہو تو پھر قید کی سزا دیں گے, کوڑوں کی سزا دیں گے, قطع ید کی حد نہیں ہوگی. قطع ید کے لیے نصاب اس مال کا کامل مقدار ہونا. کہتے ہیں کہ کفن جو ہوتا ہے کپڑے کے جتنے 6-12 گز کا کپڑا, وہ اس نصاب سرقہ کو پورا نہیں کرتا, اس کی مالیت اتنی نہیں بنتی. لہذا کفن چور کو کوڑے لگائیں گے, قید میں سزا دے دی جائے گی, تعزیر میں جو چاہے سزا دیں, مگر حد سرقہ کے لیے اس کا نصاب چاہیے, یعنی کامل المقدار ہونا. اب کامل مقدار نہ ہونے کی وجہ سے 2 شرائط پائی گئیں. ایک شرط مفقود تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے نفی حد کر دی, نفی تعزیر نہیں کی. آپ نے دیکھا یہ ہے طریق فقہا, یہ ہے فقط عقوبت کا معاملہ, کافر نہیں بن رہا وہ شخص, قطع ید ہو رہی ہے. اور یہاں قطع اسلام ہو رہا ہے, یا اس کے اسلام کی گردن کٹ رہی ہے, ملت اسلامیہ سے خارج ہو رہا ہے, کافر و مرتد ہو رہا ہے, واجب القتل ہو رہا ہے, اس کی جان جا رہی ہے. وہاں ساری شرائط کو نہ دیکھا جائے. یعنی قطع ید میں 2 شرطیں پائی گئیں, خفیہ مال چرانے کی اور مال کی قبر کی حفاظت میں ہونے کی.
ایک شرط اس کے نصاب کے کامل مقدار کی نہ تھی تو قطع ید کی نفی کر دی، چھوٹی سزا دو، اور جہاں گردن اڑ رہی ہو، بندے کا کافر و مرتد ہو رہا ہو، وہاں شریعت کی مقرر کردہ ساری شروط اور قیود کو نہ دیکھا جائے؟ کتنی عجیب ظلم کی بات ہے۔ یہ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا وہ نباش تھا، اس کی بحث کی فقہا نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اب اس پر بحث کی ائمہ نے بہت دلچسپ جو بحث آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو فقہا نے۔ امام سیوطی نے التوشیح میں سنیے کہ امام خطابی نے بیان کیا کہ یہ امر مشکل ہے۔ اس شخص نے کہا تھا کیف یغفر لہ وہو منکر للبعث والقدرت علی احیاء الموتى۔ اب التوشیح امام جلال الدین سیوطی کی شرح صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، سنیے اب کیا مسائل اٹھے۔ وہ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کلام مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا اور بعث بعد الموت کا منکر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر مجھ پر اللہ کو قدرت ہو گئی تو سزا دے گا، لہذا میری خاک اڑا دینا تاکہ قدرت نہ ہو۔ وہ انکار کر رہا ہے قدرت الہیہ کا، بعث بعد الموت کا، احیاء موتا کا، شان الوہیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی شان کا، گستاخی ہے۔ تو وہ معاف کیسے کر دیا گیا؟ یہ سوال کیا امام خطابی نے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فاجیب، میں جواب دیتا ہوں بانہ لم ینکر البعث۔ وہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس نے بعث بعد الموت کا انکار نہیں کیا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا۔ اب آپ سن لیں، حدیث کے صریح لفظ ہیں، اس کے باوجود کہتے انکار نہیں کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتے انما جہل فظن انہ اذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب۔ اس نے صرف جہالت کی، اس کا قول جہالت پر مبنی تھا، انکار بعث بعد الموت، انکار احیاء موتا، انکار قدرت الہیہ پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے کلام کو کلام محتمل جانا، اس کے کلام میں احتمال کا قول کیا۔ محدثین نے کہا کہ وہ اٹھنے کا قائل ہے مگر وہ اس کی جہالت ہے۔ وَظَنَّ، اس نے یہ ظن کیا یعنی گمان کیا کہ اگر میں ایسا کر دوں گا، اپنی خاک اڑا دوں گا، تو پھر شاید مجھے دوبارہ اکٹھا نہیں کیا جا سکے گا اور عذاب نہیں دیا جا سکے گا۔ یہ سوچنا کہ اس صورت میں عذاب نہیں دیا جا سکے گا اور نہیں اٹھایا جا سکے گا، یہ اس کا ظن تھا، اور ظن کی بنیاد جہالت تھی۔ اصلاً منکر بعث بعد الموت کا نہ تھا، اس نے یہ جو کچھ کہا ظن پر، اور ظن کی بنیاد جہالت پر تھی، اس کو علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی، کاملاً تفصیل معلوم نہیں تھی کہ احیاء موتا اور بعث بعد الموت کی اللہ کی جو شان ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کے کفر کا قول نہیں کیا۔ اب آگے آئیے، اس پر فتح الباری ان کا قول، انہوں نے بھی امام خطابی کا، چونکہ بڑے پرانے امام ہیں، پہلے یہی قول لیا، ایک کہا کہ وہ بعث کا منکر نہیں بلکہ اس کے قول میں احتمال ہے، ظن ہے۔ اس نے گمان کیا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو بچ جاؤں گا، اللہ قادر نہیں ہو سکے گا، یہ اس کی جہالت تھی، سو اس کو جہالت کا فائدہ دیا اور کفر پر معمول نہیں کیا اس کا قول۔ آگے امام ابن قتیبہ نے اس پر وضاحت کی۔ حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری، اس حدیث کی شرح میں، فتح الباری جلد 6 صفحہ 599، امام ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد یغلط فی بعض الصفات قوم من المسلمین فلا یکفرون بذلک، کہ اصلاً وہ منکر نہیں تھا مگر اللہ کی صفات کہ کس طرح کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، اللہ کی صفات کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس کی غلطی تھی۔ تو جو بات فہم کی کمی اور غلطی اور ظن اور جہالت کی بنا پر کہہ دی جائے اس پر وہ کافر نہیں ہوتے۔ یہ حافظ ابن عسقلانی نے امام خطابی سے، پھر امام ابن قتیبہ سے روایت کیا، اور پھر یہی بات امام نووی نے بھی کی، اور امام نووی نے یہ کہا، امام نووی شرح صحیح مسلم میں چونکہ متفق الحدیث ہے، امام نووی کہتے ہیں اس کو محمول کیا جائے گا جیسے غلبہ خوف کی طرح کسی شخص کا سمجھ قائم نہ ہو، ایسا کہنے والے کو محمول کیا جائے گا کہ لم یقل ہو قاصدن لحقیقت معنی ہو،
ہم یہ قول کریں گے کہ اس نے جو یہ قول کیا، یہ کہا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ اس کے دل میں نہ تھا، اس کے حقیقی معنی کا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ غلط ظن اور غلط گمان تھا جہالت کی بنا پر. بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، تو اس شخص کے قول کو معمول کیا جائے گا ایک غافل شخص کے قول پر جس کا ذہول ہو گیا عقل کا اس کا، یا ناسی بھول جانے والے. ولا یؤاخذ بما یصدر منہ، جو کچھ اس سے صادر ہوا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی کا قول تھا. اب امام کرمانی بخاری کی شرح الکرمانی میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا لأنه جاہل صفتا من صفات اللہ تعالی وجاہل الصفت کا فرد مختلف فیہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو گویا نہیں جانتا، احکام شریعت کو کاملا نہیں جانتا، احکام دین کی تفصیل کو کاملا نہیں جانتا، تو یہ اس کا جہل ہے، اور جہل پر مبنی ظن کی وجہ سے اس نے یہ کلمہ کہا. لہذا جاہل الصفت، جو احکام الہیہ، احکام رسول، احکام شریعت، احکام صفات، احکام وعد و وعید، اس کی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ کہے تو وہ فرد مختلف فی ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا حکم کا، لہذا احتمال دیکھا جائے گا، اور اتنا بڑا قول کرنے والے شخص کو بھی بخش دیا گیا. ایک بات میں ایک علمی لطیفہ کے طور پہ کہوں، یہ سب محدثین نے ایک بات کہی کہ وہ کافر اور منکر نہیں تھا، اور دلیل بنائی کیونکہ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، حدیث کے لفظ ہیں خشیتک، تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، ڈر کی وجہ سے. اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ادباً، وہ یہ کہ جب اس نے اپنی راکھ جلوانے کی تلقین کی بچوں کو اور کہا کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے سزا دے گا، اس وقت تو اس نے نہیں کہا تھا خوف کا نام لیا، وہ تو مرنے کے بعد آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جب اللہ نے اسے زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت کہا تیرے ڈر سے. تو اللہ کے خوف کا ذکر تو مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، مرنے سے پہلے تو ذکر نہیں کیا تھا خوف الہی کا. تو حکم کافر یا مومن ہونے کا اس کا مرنے سے پہلے کے قول پر ہوگا، بعد کے قول پر نہیں. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مولا تیرے ڈر سے کیا تھا، مگر جب کہا تھا اس وقت تو یہ قول نہیں تھا. تو کفر کا اطلاق بعد از موت ہوتا ہے یا قبل از موت ہوتا ہے؟ حکم کفر وہ تو مرنے سے پہلے ہوتا ہے. تو مرنے کے وقت تو اس نے نفی قدرت کی تھی کہ اگر اللہ کو قدرت ہو گئی تو مجھے عذاب دے گا، اس میں خوف کا لفظ نہیں بولا تھا. تو اب آپ اندازہ کریں محدثین اور ائمہ کا عقیدہ اور ایمان کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس شخص کے ایمان کا احتمال بھی اس کے قول میں ثابت نہیں ہوتا، فقط انکار قدرت الہیہ ہے صرف. تو مرنے کے بعد جب اس نے کہا کہ خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے، تو آقا علیہ السلام نے اور خدا نے مرنے کے بعد کے لفظ کو بھی قبول کر لیا، اور اس کو ثبوت مانا کہ اس کے دل میں شروع سے تھا، تو اس کے پیچھے محمول کر لیا. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سرے سے کسی کو اس کی نیت کے بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے. اس کے کلام میں کوئی صریح کفر ہی نہیں ہے، نہ کسی نے خدا کا نام لیا ہو گستاخی میں کلمہ میں، نہ رسول پاک کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ شریعت کا، نہ براہ راست حضور کی تنقید کی ہو، نہ خدا کی، نہ قرآن کا قانون کہا ہو، نہ سنت رسول کا، نہ شریعت قانون کا. اور کہنے میں وہ کہہ رہا ہو ضیاء الحق نے قانون بنایا تھا اور نواز شریف نے بنایا تھا، کالا قانون ہے ان کا، میں نہیں مانتا. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ حاتم بن ابی بلتہ کے مطابق سنت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا، چونکہ اس نے کہہ دیا اس کے قول پر عمل کیا جائے گا. آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر اس نے کہہ دیا کہ تیرے ڈر سے یہ کیا تھا، تو وہ انکار قدرت الہیہ کو نہیں دیکھا جائے گا، احتمال ایمان کو دیکھا جائے گا. اور یہاں یہ کہ کسی شخص کے قول میں سرے سے کفر کا کلمہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے معنی کو منسوب کر رہے ہیں ایک احتمال کی وجہ سے کہ اس کا اشارہ گستاخی رسول کی سزا والے قانون کی طرف جاتا ہے، اصل قانون ناموس رسالت کی طرف جاتا ہے. وہ قانون ناموس رسالت کا بھی نام نہیں لیتا ایک شخص، یہ لفظ نہیں ہے. میں آگے سارے کلمات پڑھوں گا آپ کے سامنے. خواب اس نے بقول آپ کے بدنیتی سے نام نہیں لیا یا نیت سے نام نہیں لیا. نیت، قصد اور باطن اللہ کے ہاں ہے، یہ شریعت محمدی کا قاعدہ ہے.
جو اس نے کہا اس کے قول پر فیصلہ ہوگا، اس کے کلمات پر فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نیتوں میں اور دل کے حال میں فیصلے کرنے لگیں تو پھر تو ساری شریعت آپ مٹا کے رکھ دیں گے، اور آقا علیہ السلام کی عمر بھر کا حال، اور جن جن کو آقا نے قتل کروایا ان میں احتمال کوئی نہیں تھا، ان کی صریح گستاخی رسول تھی اور مسلسل گستاخی رسول تھی، وہاں احتمال نہیں تھا۔ جہاں میرے آقا کو احتمال ملا وہاں پوچھا ہے اور چھوڑ دیا، جو واقعات قتل کے ہیں وہاں احتمال کوئی نہیں تھا۔ دوسرا، اب یہی بات امام عینی نے کی جو حنفی امام ہیں، صحیح بخاری کے شارح حنفی امام عمدۃ القاری صفحہ 233 میں امام حنفی نے کی، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انما، کہتے ہیں اس کو منکر نہیں کہیں گے اس شخص کو، بلکہ انما رجل جاہل، لفظ سنیے۔ اب آج بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون جاہل ہے؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، کس کی نیت کیا ہے ہم نہیں مانتے، اس کے دل کا اشارہ کیا، یعنی یہ سارا کچھ، یہ ساری بحثیں شریعت کے خلاف، سنت مصطفیٰ کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، قواعد فقہ کے خلاف اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کے خلاف۔ مذاق ہے دین، جو طبیعت میں آ جائے کہہ ڈالیں اور پوری امت کو سراپے لگا دیں۔ امام عینی کہتے ہیں انما هو رجل جاہل ظن انه اذا صنع به هذا الصنی ترک فلم ينشر ولم يعذب۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ شخص جاہل ہے، اس کو قدرت الہیہ اور بعث بعد الموت کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، تفصیلات کا، لہذا اس نے گمان کیا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو پھر مجھے زندہ نہیں کیا جا سکے گا اور سزا بھی نہیں دیا جا سکے گا، اس لیے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ یہ چوتھا اصول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 4 شکلیں ہیں تکفیر معین کی، اور 4 شکلوں میں 3 شکلوں میں کفر کا حکم صادر نہیں ہوتا، ناجائز ہے۔ معصیت کا ہو سکتا ہے اگر قول ایسا ہو، گناہ کبیرہ کا ہو سکتا ہے، خلاف شریعت کا قول اور حکم ہو سکتا ہے، خاطی کا قول ہو سکتا ہے، جاہل کا ہو سکتا ہے، جو چاہیں ہو سکتا ہے، مگر کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کا نہیں ہو سکتا۔ ایک شکل ہے صرف جس میں گستاخی رسول کا اور کفر کا قول ہوگا، صرف ایک شکل، اور وہ یہ کہ اس کا قول ظاہر یا فعل ظاہر، ظاہر کا ایک ایک کلمہ وہ بھی صریح کفر ہو اور قطعی کفر ہو، اور اس میں کوئی عدم کفر کا احتمال نہ ہو، اتنا کلیئر کٹ صراحتاً اور قطعاً اس نے کلمہ بولا ہو، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کا یا قرآن کا یا شریعت کا یا سنت کا نام لے کر اس کو ٹھکرانے کا، گستاخی کا، کہ صریح ہو اور قطعی ہو اور اس میں کوئی احتمال اور نہ ہو، اور اس کے باطن اور قصد میں، ارادے میں بھی، کوئی نیت میں بھی کوئی احتمال غیر کفر کا نہ ہو۔ جب ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، اور احتمال نہ ظاہر میں کوئی اور رہے نہ باطن میں کوئی اور رہے، تب اس پر حکم تکفیر ہوگا اور اس کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہا جائے گا۔ اگر یہ تمام شرطیں پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے موانع موجود رہیں گے، موانع، اور ارتفاع موانع نہ ہو تو تکفیر نہیں ہوگی، ایفاء قیود نہ ہو، ایفاء شروط، کاملاً تمام شرطوں کا ایفاء نہ ہو، تکفیر نہیں ہوگی، تمام موانع کا ارتفاع نہ ہو شرعاً تو تکفیر نہیں ہوگی، اور قیود و شروط کا پورا ہونا اور تمام موانع کا اٹھ جانا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر کے قول میں بھی صراحتاً کفر کہا ہو اور قطعی طور پہ کفر کہا ہو، اور سوائے کفر کے کوئی اور امکان، شک اور ظن اور احتمال بھی نہ ہو، اور قصد اور ارادے اور باطن کا حال بھی صراحتاً کفر پہ دلالت کرے اور کوئی اور احتمال اور ظن کی گنجائش نہ ہو۔ جب یہ چیز ہو تو تب جا کے اس پر حکم کفر ہوتا ہے۔